ترک وفا بائی نایاب چیلانی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے مضطرب سے لہجے میں میکس سے پوچھا تھا، جو بڑا ہی بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، یہاں مشق ہو رہی ہے۔ میکس کے انداز میں بے نیازی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے چونکانے والا ہرگز نہ تھا، جبکہ آفاق تو مارے خوف کے کچھ زرد ہوا جا رہا تھا۔ ایک دم پر اسرار ماحول۔ ہال میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اس کے مختلف کونوں میں ایک ایک موم بتی جلائے اچھی بلی حسینائیں چڑیلیں لگ رہی تھیں۔ موم بتی پر نگاہ جما کر نہ جانے کون سا عمل ہو رہا تھا۔ یہ کیا روح کو بلا رہی ہیں؟ آفاق نے ہونک پن سے پوچھا تھا۔ اس کے وطن میں خود کالج لائف کے دوران آفاق نے کئی مرتبہ دوستوں کے ساتھ ایسے ناکام شغل کیے تھے، مگر یہاں یورپ میں اس قسم کا ماحول دیکھنا اچنبھے کا باعث تھا۔ نہیں تو؟ اس نے سوال دہرایا تو میکس نے نفی میں سر ہلا کے جواب دیا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ جیسے دنگ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ ٹیلی پیتھی کی مشق کر رہے ہیں۔ ہماری آنر ہے نا مون حسیب، وہ ماہر انتقال افکار ہے، ایک دم جادوئی علم ہے اس کے پاس، کھڑے کھڑے تمہارے دماغ میں گھس سکتی ہے۔ میکس نے اس کے شوق، تجسس اور خوف کو کچھ اور ہوا دی تھی۔ آفاق کی آنکھیں ابل پڑیں۔ مون حسیب علی عیسیٰ کی بہن نا؟ آفاق جیسے تصدیق کرنا چاہ رہا تھا، وہ جیسے ایک دم الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ہاں بھئی، تم ملے ہو مون حسیب سے؟ میکس نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ بس ایک مرتبہ۔ ہاں، وہ کوئی ساحرہ لگتی ہے۔ آفاق جیسے کھڑے کھڑے متفق ہو گیا تھا۔ ہمیں مون حسیب کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، میکس نے جیسے اسے احساس دلایا تھا۔ آفاق چپ سا کر گیا، مگر اس کے اندر تجسس کی لہریں ابھر رہی تھیں۔ وہ مون حسیب کے متعلق صرف کچھ نہیں، بہت کچھ جاننا چاہتا تھا۔ میں بھلا کیسے یقین کر لوں کہ وہ ذہنوں میں گھس جاتی ہے؟ آفاق نے ہونکوں کی طرح میکس کے چہرے کو کھوجا تھا، مگر میکس اسے کوئی اشارہ دے رہا تھا۔ آفاق قطعاً سمجھ نہیں پایا تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے میکس کے اشارے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ بلی کی چال چلتی وہ لڑکی دبے قدموں آفاق کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ یہاں سے گزر رہی تھی اور ان کی باتیں سن کر ادھر آ چکی تھی۔ آفاق ایک دم گھبرا گیا۔ میں تمہیں یقین دلا سکتی ہوں، شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ مون کا پر اسرار سحر زدہ لہجہ آفاق کو اور بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ تو جیسے بات کر کے پچھتا رہا تھا۔ میکس اس کی پتلی حالت دیکھ کر بیچ میں ہی بول پڑتا، مگر مون نے اسے روک دیا، پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کسی اور ہال میں داخل ہو گئی۔ آفاق مرے مرے قدموں سے چلتا مون کے پیچھے آ گیا تھا۔ پھر مون اسے انتقال افکار کے متعلق کچھ ابتدائی چیزیں بتاتی رہی تھی۔ پھر اس نے میکس کو بھی بلوا لیا تھا۔ اب نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ آفاق کچھ گھبرایا ہوا تھا، مگر میکس اس ماحول کا عادی تھا، اسی لیے کچھ بے نیاز تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ آفاق کو متاثر کرنے کے لیے مون کیا کرنے والی ہے۔ تم بیدی نونگ کی حدود سے نکل کر باہر چلے جاؤ، ایک پینسل اور کاپی ساتھ لے جانا، اور اپنے ساتھ آفاق کے قابل اعتبار 2-3 بندے بھی ساتھ رکھنا۔ یہاں پر ڈیزی اور ڈیانا ہوں گی، پھر آفاق دیکھ لے گا کہ ذہن میں کیسے گھسا جاتا ہے۔ وہ معنی خیز سی پر غرور مسکراہٹ لیے میکس سے کہہ رہی تھی، جیسے یہ کام اس کے لیے قطعاً مشکل یا کٹھن نہیں تھا، اور وہ جیسے آفاق کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور آفاق زرد رنگت لیے ہونک بنا بولتی ہوئی مون کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں پیام کی ترسیل کے متعلق بتاؤں گی۔ لاکھوں میل کی دوری کے باوجود میں کیسے پیغام کو معمول تک پہنچا سکتی ہوں۔ اگرچہ میکس زیادہ دور نہیں، پھر بھی تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ مون کی نخوت کا جیسے کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ وہ کسی اونچی مسند پر خود کو محسوس کر رہی تھی، اور اس کے ارد گرد لوگ جیسے بونے تھے، بہت ہی حقیر اور معمولی۔ آفاق کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے کہ اس کی گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی، اب اس کے اندر ناگواری اور غصہ تھا۔ یہ اتنی سی لڑکی آخر خود کو سمجھتی کیا تھی؟ آفاق کا دل چاہ رہا تھا یہ جو دعویٰ کر رہی تھی، اس کا دعویٰ کسی بھی طریقے سے غلط ثابت ہو جائے، اس کا غرور کسی بھی طریقے سے ٹوٹ جائے، مگر بعض خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آفاق کی خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس مغرور لڑکی کو ناکام نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے کتنی مختلف تھی۔ وقت مقررہ پر جیسے ہی مون نے اپنا پیام لہروں کی شکل میں میکس کی طرف بھیجا تھا، دوسری طرف میکس بریکٹ جو کہ معمول تھا کہ دماغ نے ان لہروں کو وصول کر لیا تھا، پھر پاس رکھے کاغذ پر پیغام کو لکھ لیا۔
چونکہ تجربے کے وقت دونوں مقامات پر ماہرین موجود تھے، سو کسی بھی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی کامیاب تجربہ تھا، مگر آفاق پھر بھی الجھ گیا اور اس کے ذہن نے اس تجربے کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مون سے کہہ دیا تھا، مجھے یقین نہیں آیا، تم مجھے میکس کی جگہ بھیجو۔ آفاق کی بات سن کر کئی ماہرین چونک گئے تھے، جیسے ڈیزی، ڈیانا اور ابھی اندر داخل ہونے والا پروفیسر۔ تم اسے میکس کی جگہ بھیج دو مون، پروفیسر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، مگر اس سے پہلے آفاق کے دماغ کی جانچ کرنا ہوگی۔ اس کا دماغ کتنا طاقتور ہے، قوت ارادی کس پوائنٹ تک ہے، برین گلینڈز ہیں یا نہیں، اور اعصاب دماغ 12 حصوں پر مشتمل ہونے کے بعد کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہے، اور یہ احکامات کی کتنی پابندی کر سکے گا۔ اور اسے سمجھا دو کہ ہپنوٹک کو اپنا معمول بنانے کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بنا تربیت کوئی بندہ مسخر نہیں ہو سکتا۔ ہم آج آفاق کو بنا تربیت ہی مسخر کریں گے۔ پروفیسر جیسے چیلنج قبول کر کے اسے مون کے حوالے کرتا باہر نکل گیا تھا۔ آفاق کو پروفیسر بہت برا لگا تھا۔ اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود آفاق کو پروفیسر کے چہرے سے شیطانیت ٹپکتی نظر آ رہی تھی۔ اسے پروفیسر کا خوبصورت چہرہ ماسک زدہ لگتا تھا۔ جانے یہ صرف آفاق کے خیالات تھے یا پھر بیدی نونگ کے باقی لوگ بھی اس کے رائے سے متفق تھے۔ مجموعی طور پر یہاں سب لوگ پروفیسر کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پروفیسر نے یہاں آ کر ایک قدیم ترین علم کو متعارف کرایا تھا اور بہت سے لوگوں کو اس علم نے فائدہ پہنچایا تھا۔ اس نے بہت سارے بیمار لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے ان کی بیماریاں ختم کی تھیں۔ نشئی اور بد عادتوں میں مبتلا لوگوں کی بری عادتیں چھڑوائی تھیں۔ اس نے علاقے میں اپنا نام اور پہچان بنانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے تھے، اور اب نتیجہ اس کے حسب توقع نکلا تھا۔ یقیناً وہ اچھائی کے لبادے میں برائی کی پرورش کرنے والوں میں سے تھا۔ اسی طرح مون نے پروفیسر کے شانہ بشانہ کام کیا تھا، بلکہ کچھ چیزوں میں پروفیسر مون کو اپنے سے بہت آگے سمجھتا تھا۔ خصوصاً مون کا ذہن برقی لہروں جتنی طاقت سے پیغام کی ترسیل کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ مون کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ بغیر تربیت دیے کسی بھی بندے کو ہپنوٹائز بہت آسانی کے ساتھ کر لیتی تھی۔ عموماً عام بندہ جو بغیر تربیت لیے معمول بنتا ہے وہ پہلی کوشش میں ہپنوٹائز نہیں ہو سکتا، مگر مون نے یہ ناممکن کام بھی کر دکھایا تھا۔ اب اسے ایک عظیم چیلنج ملا تھا، بغیر کسی خاص نفسیاتی ہوم ورک کے آفاق کو نشریاتی رابطے کے ذریعے پیغام بھیجنا تھا، اور وہ یہ ناممکن کام پورا کرنے کا مکمل ارادہ رکھتی تھی، مگر اس کے لیے مون کو تحت شعور کو کھنگالنا تھا۔ دراصل تحت شعور کا ٹیلی پیتھی کے علم سے گہرا تعلق ہے، اور ہماری ذہنی کارکردگی جن عناصر کے تحت ظاہر ہوتی ہے ان میں تحت شعور کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگرچہ فزیکل ریسرچ سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہم ذہن کے کس حصے سے کون کون سا کام لیتے ہیں، ان میں شعور، تحت شعور اور لا شعور شامل ہیں۔ شعور کیا ہے؟ ہمارے ذہن کا پہلا حصہ، پہلی منزل، کسی بھی دفتر کا گراؤنڈ فلور۔ شعور ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے، زندگی کے ہر لمحے واقع حادثے سانحے کا احساس دلاتا ہے، کسی ایک نقطے پر کام نہیں کرتا، بلکہ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں سمت مکمل بیداری کی حالت میں توجہ رکھتا ہے۔ جیسے لکھتے ہوئے ہمارا قلم، صفحے، الفاظ، قلم کے علاوہ آس پاس کے ماحول سے بھی رابطے میں رہتا ہے۔ جہاں کہیں کھٹکا ہوا، شعور نے گھنٹی بجائی، قلم فوراً رک گیا اور آس پاس کے ماحول کی طرف دھیان چلا گیا۔ یہ شعوری کوشش ہوتی ہے۔ تحت شعور ذہن کی عمارت کا درمیانی حصہ ہے۔ اس کی قوت کیا ہے؟ اس کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں، تاہم اس کی قوت پرواز اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب یہ لاشعور کے ساتھ مل کر کوئی کام سر انجام دیتا ہے۔ تحت شعور لاشعور کی طاقت کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے، وہ طاقت اپنے اندر مدغم کر لیتا ہے، ورنہ اس کا کام دماغی کمپیوٹر میں بس اتنا ہے کہ جو واقعات انسان کو عام شعور کے نسبت زیادہ متاثر کرتے ہیں، یہ شعور سے انہیں حاصل کر کے اپنے سٹور میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں کی یادداشت بڑے غضب کی ہے، حافظہ کیا کمال کا ہے۔ دراصل ان لوگوں کا ڈیٹا سٹور کرنے والا سسٹم یعنی تحت شعور بڑا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ عمارت کی سب سے بلند ترین جگہ کسی بھی بلڈنگ کا ٹاپ فلور لاشعور کی طرح ہوتا ہے، بلند، اونچا اور عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقتور بھی۔ یہ پہلے دونوں حصوں سے بڑھ کے قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ تحت شعور سے ایسے واقعات لے کے سٹور کرتا ہے جن کو شعور نے بری طرح متاثر کیا ہوتا ہے۔ یہی ذہن کا عروج والا حصہ ہوتا ہے جو تحت شعور کے ساتھ مل کر عظیم
قوت مخفی کی بلندی، اونچائی اور اڑان کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ جب اندر کوئی مخفی قوت انگڑائی لے کر جاگتی ہے تو یہی قوت دراصل رشک آمیز انسان شخصیت بنانے میں اہم رول پلے کرتی ہے۔ یہ قوت انتہائی رہنما، رفیق اور دوست ہوتی ہے۔ یہ راہ کی کٹھنائیاں چن لیتی ہے، کسی بھی انسان کو روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ دراصل دور قدیم میں مسلمان صوفی مراقبے کی صعوبتیں جھیل کر اعلیٰ درجے کا یہی کشف حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہندو یوگی جو جنگلوں صحراؤں میں بھوکے ننگے پیاسے رہ کر غیر مادی قوت حاصل کرتے اور پھر ان کے سامنے کئی طرح کے اور جہان آ جاتے۔ یہ قوت انسان کو عروج بھی دیتی ہے اور زوال بھی۔ اس کے دو رخ ہوتے ہیں، مثبت اور منفی، اور پروفیسر نے مون حسیب کو منفی رخ کی طرف زیادہ گائیڈ کیا تھا، جس میں اپنا مطلب، اپنا مفاد عظیم ہوتا اور باقی سب چیزیں بے معنی ہو جاتی۔ اسے رہنما ملا بھی تو کیسا، جو ہیرے کو تراشنے کے بعد اسے کیا بنا رہا تھا؟ ہیرا جسے تراشا بھی جاتا تب بھی اس کی باقیات اور کچرے کی قیمت لاکھوں میں ہوتی، اور پروفیسر نے مون حسیب کو ہیرے کے سانچے سے اٹھا کر گریفائٹ کی دلدل میں پھینک دیا تھا، اور اب پروفیسر کو آفاق کی صورت میں ایک اور شکار دکھائی دے رہا تھا۔ پروفیسر کو لگ رہا تھا کہ آفاق میکس کی طرح بیزار ہو کر بھاگنے والا نہیں بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں کھڑا رہے گا، اور پروفیسر آفاق کے فریش دماغ کو استعمال میں لا سکتا تھا۔ پھر جس وقت نشریاتی رابطے کا وقت مقرر ہوا تب آفاق کو کرخ بریکٹ چرچ کی طرف بھیج دیا گیا تھا، یعنی ایک الگ پرسکون اور سنسان جگہ پر۔ آفاق نے اپنی مرضی سے 30 تصویریں منتخب کی تھیں۔ یہ 30 تصویریں بیدی نونگ کے طالب علموں کی تھیں۔ ان میں ایک ڈیزی اور ڈیانا کی تھی، ایک مون کی تھی، ان میں سے ایک تصویر سوزن کی تھی، میکس کے علاوہ ایک تصویر کسی ایشین جوان کی تھی۔ ان بے شمار انگریز جرمن لوگوں میں ایک ایشین خوبرو جوان کی تصویر آفاق کے لیے اچنبھے کا باعث نہیں تھی۔ شاید یہ جوان بھی بیدی نونگ کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا۔ اب آفاق نے ایک تصویر سلیکٹ کرنی تھی، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا تھا اور تصویر کے ایک ایک نقش کو اپنی ذہنی سطح پہ ابھارنا تھا۔ قریب 5 سیکنڈ میں تصویر پہ آفاق کا ارتکاز قائم ہو گیا تھا۔ مکمل یکسوئی کے ساتھ یک ٹک وہ تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ماہرین اور بیدی نونگ کے قابل ترین ماہر انتقال افکار بیٹھے تھے، جیسے وہ آفاق کے ذہن پر ابھرنے والی تصویر کو کھوج رہے تھے۔ آخر یہ تصویر کس کی ہوگی؟ 30 لوگوں میں آفاق نے کس تصویر کو سلیکٹ کیا ہوگا؟ یہ مون کا ہی نہیں، بیدی نونگ کی ساکھ کا بھی سوال تھا۔ پھر آفاق کوئی تربیت یافتہ معمول نہیں تھا جو عامل کی سجیشن پہ فوراً چوکنا ہو جاتا۔ مون نے اپنے لیے ایک بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ آفاق اس کی تمام تر محنت کو مٹی میں بھی رول سکتا تھا، وہ اسے پورے بیدی نونگ کے سامنے شرمندہ اور ذلیل بھی کر سکتا تھا۔ دوسری طرف مون کے ماتحت اسٹوڈنٹس اور اتالیق کی کنڈیشن نارمل نہیں لگتی تھی۔ اندر سے وہ لوگ کچھ مضطرب تھے۔ اگرچہ مون نے جوتوں کی دکان پر ایک کمزور قوت ارادی کی مالک لڑکی کو فوراً ہپنوٹائز کر لیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر بندہ ایک ہی مشق میں ہپنوٹائز ہو جاتا۔ مون کے کمرے میں ہلکی روشنی موجود تھی۔ روشنی کا منبع سر کی پچھلی جانب تھا اور وہ پیغام کھینچنے کی مکمل پوزیشن میں آ چکی تھی۔ مون نے اپنی پوری توجہ ایک غیر مرئی عکس پر جما دی تھی، جیسا کہ یہی عکس کوئی جزیات نشر کرنے والا تھا۔ پیغام نشر ہونے کے قریب تھا اور مون آفاق بریکٹ معمول کو اپنے قریب بیٹھا محسوس کر رہی تھی۔ عام حالات میں مون کو جب کوئی پیغام یا تصویر دوسرے ذہن تک نشر کرنا ہوتی تھی تو صرف 28 سیکنڈ لگتے تھے، مگر ایک غیر تربیت یافتہ معمول کے ذہن سے پیام یا تصویر کو کھینچنا خاصا وقت طلب کام تھا، مگر پھر بھی 24ویں سیکنڈ میں مون کا آفاق کے ساتھ ذہنی رابطہ ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا آفاق کا ذہن بہت طاقتور ہے اور وہ اگر باقاعدگی کے ساتھ ٹیلی پیتھی کی مشقیں دہراتا تو ایک بہترین عامل بن سکتا تھا۔ مون چونکہ اس وقت معمول کی کنڈیشن میں تھی، وہ پیام دے نہیں رہی تھی بلکہ کھینچنے والی تھی، سو وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے ایک خاص وقت کا انتظار کرنے لگی تھی، اور پھر جیسے ہی آفاق نے تصویر پہ نگاہیں فوکس کر کے ارتکاز کو آخری حد تک آزما ڈالا تھا، تب ایک دم مون کے ذہن کی اسکرین پہ تصویر کے نقش ابھرنے لگے تھے۔ قریب بیٹھے ماہرین نے کاپی پینسل سنبھال لیے۔ کالے بال، سرمئی آنکھیں، اونچی مغرور ناک، سفید رنگت اور ہونٹ کے پاس سیاہ تل، ایشین جوان۔ جیسے یہ تصویر مکمل ہو گئی، زی شاہ، ہاں یہ تصویر زی شاہ کی ہے، میکس جوزف زئی خسرو یا احمدین کی نہیں، آفاق کے ہاتھ میں زی شاہ کی تصویر ہے۔ مون حسیب نے 25ویں سیکنڈ میں پیغام کھینچ لیا تھا، مگر یہ کیا؟
آفاق ابھی ذہنی رابطہ توڑ نہیں رہا تھا، وہ خود کلامی کے سے انداز میں کچھ سوال کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک تصویر پہ جمی تھیں۔ مکمل منظر کشی ذہن میں بٹھانے کے لیے ارتکاز توجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ کبھی معمول کو پیغام میں عامل کی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی اس کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آواز سنائی دینے کے بعد پھر معمول کو پیغام کا تصویری عکس نظر آتا ہے۔ امون نے پہلے اپنے کانوں میں عامل بریکٹ آفاق کی آواز سنی تھی، پھر جیسے تصویر کے نقش ابھر آئے تھے۔ ذیشا کون ہے؟ آفاق بریکٹ عامل کی طرف سے پیام نشر ہوا تھا، جیسے وہ خود کلامی کر رہا تھا، جیسے وہ خود سے مخاطب تھا۔ محبت، مون نے جواب میں ایک لفظ کہا تھا۔ یہ جواب آفاق تک پہنچا تھا یا نہیں، اسے ماہرین بتا سکتے تھے۔ نشریاتی رابطہ اب ٹوٹ چکا تھا، مگر عامل اور معمول دونوں دم بخود تھے۔ آفاق جیسے ابھی تک بے یقین سا تھا، وہ لفظ محبت پر اٹک گیا تھا اور قریب بیٹھے ماہرین اس کے بولے لفظ محبت کو کاغذ پر لکھ رہے تھے۔ قریب 18 منٹ بعد اسے ہال میں لایا گیا تھا۔ یہ وہی تجربہ گاہ تھی جس میں کچھ دیر پہلے مون نے پیام وصول کیے تھے۔ ماہرین نے متفقہ طور پر رائے دی تھی اور فیصلہ مون کے حق میں ہوا۔ وہ ٹیلی پیتھی کی ماہرین میں شمار ہونے لگی تھی، ایسی انتقال افکار کی ماہر جو غیر تربیت یافتہ معمول کے ساتھ بھی نشریاتی رابطہ قائم کر سکتی تھی۔ مون کے سر پر جیسے شہرت کا بھوت سوار ہونے لگا تھا۔ وہ آفاق کی سلیکٹ کی گئی تصویر کو صحیح طریقے سے ذہن کی سطح پر ابھار کے سامنے لائی تھی۔ آفاق ماہرین کے الفاظ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ مون نے بالکل صحیح تصویر کشی کی تھی۔ 30 تصویروں میں سے ایک ایشین جوان کی تصویر کو ٹھیک اندازوں سے پہچان کر ایک نقش بتانا کوئی معمولی بات تھی؟ آفاق کا ذہن جیسے اس حقیقت کو دیکھ کر آزما کر بھی انکاری تھا۔ پروفیسر آفاق کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے آفاق ابھی تک کسی الجھن میں گرفتار ہو۔ اس نے پروفیسر کی چبھتی نگاہوں کو محسوس کر کے نگاہوں کا رخ بدل لیا تھا۔ تب پروفیسر اس کے قریب آ گیا۔ کہو جوان، تمہیں کیسی لگی ہماری دنیا؟ وہ بڑے فخر کے عالم میں پوچھ رہا تھا، جیسے جو کامیاب تجربہ مون نے کیا تھا وہ پروفیسر کے اپنے کریڈٹ میں جاتا تھا۔ آفاق کو پروفیسر کا انداز سخت برا لگا، بہت حیران کن۔ یہ جادو کیا بنگال کے کسی جادوگر سے سیکھ کر مون کو سکھایا ہے؟ آفاق کا لہجہ گہرا اور کاٹ دار طنزیہ تھا۔ پروفیسر کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی، اسے بھی آفاق کا انداز برا لگا تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں، جادوئی علم ہے، پروفیسر نے نخوت سے بتایا۔ اگر مثبت طریقے سے استعمال میں لایا جائے تو اسے علم روحیت بھی کہتے ہیں، سائیکا کیفسس بھی کہتے ہیں، آسٹرل پروجیکشن بھی کہتے ہیں، نورانیت روحانیت بھی کہتے ہیں، مگر مجھے تمہاری نظر میں بس شیطانیت نظر آتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تم ٹیلی پیتھی جیسے علم سے کوئی فائدہ مند کام کرتے ہوگے۔ حالانکہ یہ اعلیٰ ترین خدا داد صلاحیت کسی کے ذہن اور دل پر اترتی ہے تو بندے کو بلندی کی انتہا پہ لے جاتی ہے، مگر تم تو مجھے پستی کی انتہا پہ نظر آتے ہو۔ یہ مون حسیب کیسے لوگوں میں پھنس گئی ہے؟ آفاق جیسے دکھ کے عالم میں صرف سوچ کے رہ گیا تھا، جبکہ پروفیسر اپنا کوئی فون سننے میں مصروف تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا جو وہ آفاق کی ذہنی الجھنیں دور کرتا۔ آفاق جو سوچتا تھا بے شک سوچتا رہتا، پروفیسر کو اس کی سوچ، الجھن اور تفکر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آفاق کچھ عرصہ بیدی نونگ سے منسلک رہا تھا، پھر مون کی خاص عنایت کے باعث اس کی گروسی کے گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر اس پر مون کی شخصیت کے کچھ اور اسرار کھلے تھے۔ وہ علی عیسیٰ جیسے انسان کی بہن لگتی نہیں تھی، وہ بہت پتھر دل لڑکی تھی، جذبات اور احساسات اس پہ اثر نہیں کرتے تھے۔ تبھی جب آفاق کے توسط سے میکس نے مون کی کزن کے لیے اپنا پروپوزل دیا تو مون کا رد عمل حیران کن ہی نہیں بلکہ کسی حد تک امیز تھا۔ وہ میکس غریب سا لڑکا ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا ہے، وہ بھلا سوزن کے قابل ہے؟ مون نے انتہائی نخوت بھرے لہجے میں آفاق کو جھڑک دیا تھا۔ وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ اس میں کمی تو کوئی نہیں، آفاق نے بجھے لہجے میں کہا تھا۔ آج میکس کے بہت دفعہ مجبور کرنے پر آفاق نے مون سے بات کی تھی۔ میکس کی پہلی ملاقات سوزن سے چرچ میں ہوئی تھی، وہ بھی وہاں عبادت کرنے گیا تھا۔ وہیں پہ روتی ہوئی سوزن کو دیکھ کر اپنی سدھ بدھ بلا بیٹھا تھا۔ جانے سوزن کس لیے اتنا رو رو کے دعا کر رہی تھی؟ شاید آخرت کے خوف سے، یا پھر میکس کو وہ اس لمحے بہت اچھی لگی تھی۔ اس کے ابھرے انتہائی پھولے سرخ چکنے سے گالوں پر پھسلتے آنسو میکس کا دل لوٹ کے لے گئے تھے۔ وہ سوزن کا جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے آفاق سے راز دل شیئر کیا اور آفاق نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی، مگر مون کے اتنے بے رحمانہ انکار نے اسے دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ مون کی نخوت، غرور اور تکبر کو ملاحظہ کر کے شاکڈ ہو چکا تھا۔ اسے ایسی رکھائی کی امید نہیں تھی۔
وہ اتنا بھی غریب نہیں، کم از کم سوزن کو خوش رکھ سکتا ہے۔ آفاق نے جرح کرنے والے انداز میں کہا۔ اس سے ایک غلطی ہو چکی تھی، اسے مون سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تانتے یا گروسی سے براہ راست بات کر لیتا۔ چونکہ غلطی اب ہو چکی تھی سو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ مون کا انکار پہلے کی طرح قائم و دائم تھا اور وہ ایک بات کر کے پھر ہٹتی نہیں تھی۔ آفاق کو یہ انکار اٹھا کر میکس کے پاس لے کے جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ایک آخری کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا۔ میکس سوزن سے محبت کرتا ہے مون، محبت اہم ہوتی ہے، دولت نہیں۔ آفاق نے لجاجت سے کہا تھا۔ وہ مون کو غصہ بھی نہیں دلانا چاہتا تھا، وہ بہت نرمی سے میکس کے جذبات کی وضاحت دے رہا تھا۔ یہاں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، مون نخوت سے بولی تھی۔ آفاق کا منہ اتر گیا تھا، دل کو عجیب سی ٹھیس لگی تھی۔ یہ بات تو سراسر غلط ہے۔ کیا حسیب انکل اور میری آنٹی نے محبت نہیں کی؟ وہ بڑی نرمی سے بولا، مگر مون کو پھر بھی بہت برا لگا۔ وہ ان کی فیملی میں گھسا تھا تو بہت سی باتیں جان گیا تھا۔ اصولاً مون کو غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر ان کا یہاں کیا ذکر؟ مون کے تیور بگڑ گئے تھے۔ اچھا آگے نا صرف ایک پیج مسنگ ہے، میرے لاکھ ڈھونڈنے پر مجھے نہیں ملا۔ میں چاہ رہی تھی ایک پیج کا بھی گیپ نہ آتا، بٹ میں نے بہت ساری جگہوں پر اس کو سرچ کیا، وہی ایک پیج مسنگ آ رہا ہے۔ سو اٹس اوکے، کہانی تو ہمیں آگے بھی سمجھ آتی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ کیسے جاتی؟ اس نے پروفیسر کی گدی پر آخر بیٹھنا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، آفاق کے لیے مون کی زندگی کا یہ تاریک پہلو بڑا افسوسناک تھا۔ یعنی وہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو بدگمان کر سکتی تھی، وہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص سے اپنا من پسند کام نکلوا سکتی تھی۔ وہ گروسی کے گھر میں نہ رہ رہا ہوتا تو اسے ہرگز بھی مون کی ان کارروائیوں کا پتہ نہ چلتا۔ وہ ایک بامقصد علم کو کیسے کیسے کاموں میں استعمال کر رہی تھی۔ بہرحال ٹیلی پیتھی ایک بامقصد علم ہے، اگر اسے کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ یہ صبح نوخیز کا وقت تھا۔ بواریا پہ یہ صبح بھی بڑی نمناک سی اتری تھی۔ ہلکی ہلکی بارش کی پھوار اولیپس کے پہاڑوں پہ موتیوں کی طرح گر رہی تھی۔ سبزے کو نکھار بخشا جا رہا تھا۔ پھولوں کی بھینی مہک بیلے کی طرف سے آ رہی تھی۔ آفاق دم بخود سا اللہ کے پھیلائے حسن کو دیکھ رہا تھا، جیسے جنت کی کوئی حسین ترین وادی ہو۔ بواریا گیلا ہو جاتا تو مون کمرے میں گھس جاتی، باہر کے کام روک دیتی، گھر کے اندر تک محدود ہو جاتی۔ اسے گیلے شہر اور دیہات بھی بے حد ناپسند تھے۔ اسے گیلے چہرے، گیلی آنکھوں سے بھی نفرت تھی۔ یہ بارش رکنے سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے۔ آفاق کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ کافی بن چکی تو وہ مون کی تلاش میں سٹنگ روم سے ہوتا ہوا اوپر آ گیا تھا۔ مون کے بیڈ روم کے ساتھ یہ چھوٹا سا تکون کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے آواز نہیں آ رہی تھی، مگر آفاق کو لگ رہا تھا کہ مون یہیں ہوگی۔ اس نے کچھ سوچ کر دروازے کو ہلکا سا دبایا تھا، جیسے دروازہ ہاتھ کا دباؤ نہ جھیل سکا اور کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر اندھیرے میں ڈوبا تھا، بس ہلکی سی روشنی تھی جو مون کی پشت کے اوپر سے اٹھ رہی تھی۔ ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ سوئی بھی گرتی تو آواز آ جاتی، پھر دروازے کھلنے کی آواز بھی ضرور آئی ہوگی، مگر مون اپنا عمل روک نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوزن کو ہپنوٹائز کر رکھا تھا۔ یہ پوسٹ ہپنوٹک سجیشن کے ذریعے عمل ہو رہا تھا۔ سوزن کے کان سے موبائل لگا تھا اور وہ وہی بات کر رہی تھی جو مون اس سے کہلوا رہی تھی۔ اور مون اسے کون سی سجیشن دے رہی تھی؟ آفاق کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ میں عیسیٰ تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم میری خاطر اپنی شرط کو ختم کر دو۔ سوزن نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی تھی، پھر جیسے دوسری طرف سے انتہائی غصے کے عالم میں رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ ادھر کچھ ہی دیر میں مون نے سوزن کو ہپنوٹزم کی نیند سے ہلکے اشارے کے ساتھ جگا دیا تھا۔ سوزن جو ایک پل سے رات عبور کر کے آئی تھی، پھر بھی ذرا سی تھکاوٹ اور تکلیف محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ہپنوٹزم کی نیند نے اس کے اعصاب پرسکون کر دیے تھے اور اب وہ اپنے سامنے رکھے پرچے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس نے نیند کی حالت میں لکھے تھے، یعنی جاگتی آنکھوں والی نیند۔ دوسری طرف مون کسی فاتح شہزادی کی طرح بیٹھی تھی، گردن اکڑائے، انتہائی مغرور تاثرات کے ساتھ، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا میرا کمال؟ یہ بات تم حالات عام میں کبھی بھی عیسیٰ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب جیسے ہی تم نے اظہار محبت میں پہل کر دی، دوسری طرف عیسیٰ کا دل ضرور پگھل جائے گا، وہ تمہاری طرف پلٹ آئے گا۔ جبکہ سامنے بیٹھی سوزن کچھ گھبرا رہی تھی، جیسے آئندہ آنے والے حالات اسے بہتر نہیں لگ رہے تھے۔ باہر کھڑے آفاق کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگا، مون کی سرکش سی آواز سنائی
دی تھی۔ اس 2 ٹکے کے میکس کو بتا دینا سوزن عیسیٰ سے محبت کرتی ہے اور اس اظہار محبت کے بعد عیسیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ مون کے لہجے میں کھنکھناہٹ تھی۔ آفاق ایک دم ٹھٹک گیا۔ اسے مون کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا واقعی سوزن عیسیٰ سے محبت کرتی ہے؟ اور علی عیسیٰ بھلا کسے چاہتا تھا؟ آفاق کو اس سوال کا جواب کچھ گھنٹوں تک مل گیا تھا، مگر اس سے بھی پہلے اس نے مون کو باور کروا دیا تھا، بلکہ ایک طرح سے تو لفظوں کا تماچا اس نے رسید کیا تھا۔ عورت کی طرف سے پہل مرد کو کبھی اٹریکٹ نہیں کرتی، عورت چاہے مشرقی ہو یا مغرب کی۔ آفاق کے الفاظ سوزن کا سر جھکا گئے تھے، جبکہ مون ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ تم اپنی حد میں رہو۔ مون کا انداز انتہائی توہین آمیز سا تھا۔ آفاق کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے اپنی حدود کا اچھی طرح پتہ ہے، آفاق مدھم آواز میں کہتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ مزید مون کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شام تک قریب کے کسی مکان میں کمرہ کرائے پر لے کر ادھر شفٹ ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے ایک انوکھا واقعہ ہو گیا۔ منہائم سے اچانک علی عیسیٰ چلا آیا تھا، غیظ و غضب سے بھرا ہوا۔ اس نے سوزن کو خوب کھری کھری سنائی تھی۔ یقیناً سوزن کی فون کال نے عیسیٰ کو بھڑکا دیا تھا۔ عیسیٰ کو یہ تو خبر نہیں تھی کہ مون نے کس طرح سوزن کو اپنے اسلوب سے میسمرائز کر کے اتنی بڑی بات کہلوائی تھی جسے وہ عام حالات میں کبھی عیسیٰ سے کہنے کا حوصلہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ تو سوزن پہ ہی بھڑک رہا تھا، جبکہ آفاق تو اس ساری کارروائی کا چشمدید گواہ تھا، مگر وہ قطعاً مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ عیسیٰ اور مون کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرے۔ مون کو تو پہلے سے ہی آفاق پہ بہت غصہ تھا، اور اگر آفاق اب بھی بیچ میں بول پڑتا تو پھر مون کے غضب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پھر آفاق یہاں لڑائیاں مول لینے تو نہیں آیا تھا، اس پر بے شمار ذمہ داریاں تھیں اور وہ یہاں سیٹ ہو کر اپنے پچھلوں کے فیوچر بھی بہترین کرنا چاہتا تھا۔ بس کچھ مجبوریوں کی آڑ میں وہ خاموش رہا، ورنہ اس کا دل اور ضمیر تو کہہ رہے تھے کہ وہ فوراً سوزن کی حمایت میں بول پڑے، مگر مون کے خوف کا حبہ بہت بھاری تھا۔ سوزن کو آخر مون کی باتوں میں آ کر اپنا آپ ہلکا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر وہ عیسیٰ کو پسند کرتی تھی تو ضروری نہیں تھا کہ اس پسندیدگی کی تشہیر کر کے اپنا آپ ہلکا کرتی، وہ بھی اس صورت میں جبکہ عیسیٰ کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ آفاق کو آج ہی عیسیٰ کی زبانی پتہ چلا تھا کہ انکل پاکستان گئے ہوئے تھے، شاید وہ عیسیٰ کی منگیتر کو لینے گئے تھے۔ اس صورت میں تو بالکل غیر مناسب تھا۔ سوزن کا اظہار محبت اسے عیسیٰ کی نگاہ میں ہلکا کر چکا تھا، اور یہیں سے عیسیٰ کی سوزن کے ساتھ ناراضگی کی ابتدا ہوئی تھی، جو بعد میں ختم بھی ہو گئی۔ شاید کچھ دنوں تک عیسیٰ کی شادی متوقع تھی، کیونکہ سوزن پہ اپنی بڑاس نکال کر وہ آفاق کو کارڈ چھپوانے کے متعلق بتا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ جس طرح آیا تھا واپس چلا گیا، مگر سوزن بیچاری بہت شرمسار ہو چکی تھی۔ اس دفعہ غصے میں عیسیٰ نے مون کو ساتھ چلنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ آفاق کے دل میں بہت دفعہ خیال آیا کہ وہ عیسیٰ کو مون کے بارے میں بتائے، پھر اس نے سوچ لیا کیا خبر عیسیٰ کو پہلے سے پتہ ہو یا پھر آفاق کو بتانا اسے ناگوار گزرے۔ بہت ساری باتیں سوچ کر آفاق چپ سا کر گیا، مگر وہ گروسری کے اصرار کرنے، روکنے اور ضد کرنے کے باوجود بھی ان کا گھر چھوڑ کر رینٹ پر چلا گیا۔ حالانکہ سوزن نے اسے بہت دفعہ روکا، مگر آفاق کو اپنی عزت نفس بہت عزیز تھی اور وہ مون کے ہاتھوں مزید ذلیل نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی مون کا جب بھی دل کرتا 100 باتیں سنا ڈالتی۔ پھر کچھ دن مزید کھسک گئے۔ اس کا کورس کامیابی کے تیسرے حصے میں پہنچ گیا تھا۔ ڈچ سیکھنے کے بعد اسے بآسانی کہیں بھی جاب مل سکتی تھی، اگرچہ وہ پر یقین تھا کہ علی عیسیٰ اسے جوتیاں چٹکھانے نہیں دے گا۔ اس کے پاس اعلیٰ تعلیمی ڈگری بھی موجود تھی اور عیسیٰ کا خلوص اور محبت بھی ہمراہ تھے۔ اسے یقین تھا عیسیٰ کے دفتر میں ہی پہلے کی طرح جاب مل جاتی۔ پھر ایک دن اچانک مون آفاق کے مکان تک آ گئی۔ اس نے یہ مکان مون کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی دریافت کر لیا تھا۔ اوپری منزل میں اسے ایک کمرہ بآسانی مل گیا تھا۔ مون اس کے قریب 30 منٹ تک رکی رہی اور آفاق بہت حیران تھا۔ جانے ملکہ عالیہ کس مقصد کے تحت آئی تھیں، کیونکہ عام حالات میں مون صاحبہ کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ پھر آفاق کی بھلا مون کی نگاہ میں اوقات ہی کیا تھی؟ مون کچھ وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اٹھ گئی۔ پھر اس نے جاتے جاتے آفاق سے کہا تھا، جیسے اسے اچانک یاد آیا ہو، میں تم سے نشریاتی رابطہ کروں گی۔ اس نے ٹائمنگ کا حساب بتا دیا تھا۔ آفاق کچھ پل کے لیے چپ سا کر گیا۔ آخر مون کی اس مہربانی کا مقصد کیا ہے؟ وہ بذات خود اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، بنا مفاد کے تو وہ کوئی قدم اٹھانے والی نہیں۔ پھر اس نے آفاق کی یہ بے چینی بھی دور کر دی۔ آخر بغیر مقصد کے یہ لوگ کہاں کسی کو گھاس ڈالتے تھے؟
آفاق چوکنا ہو گیا۔ اگر تم اس مشق میں کامیاب ہو گئے تو پھر پروفیسر تمہیں باقاعدہ تربیت دے گا۔ تم بہت جلد لوگوں کے ذہن تسخیر کرنا سیکھ جاؤ گے اور سوسائٹی میں اعلیٰ مقام پالو گے۔ اس کے ساتھ دولت بھی بہت ملے گی۔ تمہیں 48 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ مون جیسے اسے خواب دکھا رہی تھی، نیلے پیلے ہرے سنہرے خواب جو دیکھنے میں بھلے لگتے ہیں مگر ان کی حقیقت بہت بھیانک ہوتی ہے۔ مجھے اعلیٰ مقام نہیں پانا مون، میں جیسا ہوں جس طرح سے ہوں بالکل ایسا ہی رہنا چاہتا ہوں، آفاق نے مدھم آواز میں کہا۔ پھر مون جیسے مسکراتے ہوئے پلٹ گئی، گویا وہ اس کے دعوے پر مسکرا رہی تھی۔ آفاق بہت دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ وہ یہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ مون اور پروفیسر اس کا پہلا ٹیسٹ لینے والے تھے اور کامیابی کے بعد وہ اسے مزید اپنے لیے کام کرنے کا کہتے یا مجبور کرتے۔ وہ پر اصراریت کے دلدل میں آفاق کو ڈبو دینا چاہتے تھے۔ ٹائمنگ کے حساب سے آفاق کو پہلا سگنل ملا تھا۔ وہ آرام دہ پرسکون حالت میں رہ کر 5 سیکنڈ کے لیے عامل مون سے ذہنی رابطہ قائم کرنے والا تھا۔ اسے عامل کا پیغام وصول کر کے اپنے پاس رکھی ڈائری میں لکھنا تھا۔ انتہائی سکون اور مطمئن انداز میں بیٹھ کر وہ اپنے ذہن میں ابھرنے والے تاثرات کا انتظار کر رہا تھا۔ قدرے مناسب وقت سے ہی لاشعور میں تاثر ابھرتا ہے اور اس کو شعور میں منتقل ہونے کے لیے بھی قدرے عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس لیے معمول کو بھی وقت درکار ہوتا ہے۔ پروفیسر کے بھیجے گئے مشاہدین پہنچ چکے تھے۔ کیونکہ ٹیلی پیتھی ایک ادراک ہے جس کا تعلق انسان کی چھٹی حص سے ہوتا ہے۔ جب کسی معمول کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی پیغام یا عکس اپنے ذہن میں وصول کیا ہے تو شروع میں اظہار کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے آفاق کو مشکل لگا تھا۔ معمول بننے کی صلاحیت ہر بندے میں پائی جاتی ہے، لیکن مزاج، ذہنی ساخت اور انداز طبیعت کے لحاظ سے ہر بندے کی حساسیت کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ چونکہ بلغمی مزاج والے لوگ معمول بننے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں، سوداوی مزاج والے جلد ترقی کرتے ہیں۔ آفاق سوداوی مزاج رکھتا تھا اور اپنے پہلے تجربے کی کامیابی سے ہی پروفیسر کی نگاہ کا تارا بن چکا تھا۔ اب پروفیسر اسے اپنے وسیع نیٹ ورک کا حصہ بنانے کے لیے پورا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ اس نے مون سے کہا تھا کہ وہ آفاق کو تجربے کے لیے لائے، وہ آفاق جو ڈچ سیکھ کر منہائم کی طرف جانے والا تھا۔ چونکہ ابتدا میں معمول کو تجربے کے دوران غنودگی کا احساس اکثر ہو جاتا ہے، مگر آفاق کو ایسا نہیں ہوا تھا۔ مشاہدین اور معاون اس کے ساتھ تھے اور آفاق کی ایک ایک حرکت کا بغور مطالعہ کر کے پروفیسر کو بتا دیتے تھے۔ آفاق ٹیلی پیتھک علم سے واقف تھا۔ یہ ایک بامقصد سائنسی علم تھا اور اس علم کی بدولت یورپ میں بے شمار لوگ اپنے ملک اور قوم کی ترقی میں شانہ بشانہ کام کر رہے تھے۔ یہ بیماروں کو درست کرنے، بد عادتیں چھڑوانے، آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے اور دشمنوں کی چالیں سمجھنے میں بہت معاون رہا ہے۔ مشہور و معروف ٹیلی پیتھسٹ دوناؤ لگاس اپنی کتاب ٹیلی پیتھی کے تجربات میں اس کے فوائد اور کامیابی کے اعلیٰ ترین راز لکھتے ہیں۔ چھٹی حس کا ادراک بہت بچپن میں ہو جاتا ہے، یعنی بچوں میں یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور بچوں میں نفسی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس بات سے پتہ چل سکتا تھا کہ مون حسیب بچپن سے ہی غیر معمولی ساخت کا دماغ رکھتی تھی۔ آفاق کو کچھ دن بعد پروفیسر کی طرف سے کچھ کتابچے ملے تھے۔ یہ پروفیسر کی طرف سے دانہ پھینکا گیا تھا جسے چگتا ہوا وہ جال میں آ پھنستا۔ بہرحال اس نے کتابچوں کا مطالعہ ضرور کر لیا تھا۔ دوناؤ لگاس نے سویڈن کے پیرا سائیکالوجی انسٹی ٹیوٹ میں بچوں پر ایک کامیاب تجربے کے بعد اس بات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے 4 تا 5 سال کے بچوں کو بلا کر ان کے درمیان ٹیلی پیتھی کارڈز استعمال کیے اور ان بچوں کو ڈاکٹر کی معاون مس کینتھرا مائیگی کے ذہن کو پڑھ کر کارڈز پر بنی ہوئی شکل شناخت کرنا ہوتی تھی۔ انہوں نے 5 کارڈز کے متعلق بتانا ہوتا تھا۔ بچوں کے جوابات کا تناسب بڑوں کی نسبت زیادہ تھا۔ انتقال افکار کی مشقیں جادو ٹونے کے زمرے میں شامل نہیں ہوتیں۔ ان کا ادراک البتہ ملتا جلتا ضرور ہے۔ ٹیلی پیتھی ایک ٹھوس حقیقت پر مبنی سائنسی علم ہے۔ انسان خیالات کی قوت سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کئی یورپین ممالک میں مایہ ناز ٹیلی پیتھسٹ اپنے ملک و قوم کی خدمت میں اعلیٰ ترین کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس علم سے مثبت فائدے حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات تو مسند کتابوں سے ثابت تھی، مگر ضروری نہیں تھا کہ پروفیسر بھی اس انمول خزانے کا درست استعمال کرتا۔ جانے کیوں آفاق کی چھٹی حس اسے کچھ غلط اشارے دے رہی تھی۔ جیسے اسے یقین تھا پروفیسر دوناؤ لگاس جیسا علم رکھنے کے باوجود بھی
مثبت کام نہیں کرتا۔ پروفیسر کی سوچ منفی تھی اور یہی منفی سوچ وہ مون کے ذہن میں بھی قطرہ قطرہ زہر کی طرح اتار رہا تھا۔ انہی دنوں بیدی نونگ میں اس کے کورس کا چوتھا حصہ شروع ہو چکا تھا، جب پروفیسر نے ایک فنکشن کے دوران ٹیلی کارڈ استعمال کر کے کئی ڈچ سیکھنے اور زبان پر عبور حاصل کرنے والے طالب علموں کو برتا حیرت میں مبتلا کر دیا۔ پروفیسر مجمع میں اپنے علم کی تشہیر ضرور کرتا تھا تاکہ پبلسٹی زیادہ سے زیادہ ہو اور لوگ متاثر ہو کر اس کی طرف دوڑے چلے آئیں۔ بہرحال پروفیسر کی یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جا رہی تھیں، اسی لیے آفاق میں کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کر کے پروفیسر چوکنا ہو گیا تھا۔ مستقبل قریب میں آفاق پروفیسر کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ وہ آفاق کو اپنے بکھیرے جال میں مقید کرنے کی پلاننگ میں ان دنوں مصروف تھا۔ مون، ڈیزی اور ڈیانا کی طرح آفاق کو بھی اپنے بس میں کر لینا چاہتا تھا۔ ٹائمنگ کے خاص اوقات میں آفاق نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے لاشعور میں ایک تاثر ابھرا تھا، پھر یہ تاثر شعور میں منتقل ہو گیا تھا۔ آفاق نے آنکھ کھول کر لمحے کے آخری حصے میں ڈائری کے صفحے پر لکھ دیا، میں ذیشا سے محبت کرتی ہوں، محبت اور جنگ میں سب جائز سمجھتی ہوں۔ لاشعور میں ابھرتے تاثر نے شعور میں پہنچ کر تہلکہ مچا دیا تھا۔ آفاق جیسے بھونچکا کے رہ گیا تھا۔ یہ مون نے کیسا پیغام ترسیل کیا تھا؟ وہ جیسے ششدر رہ گیا، مگر زیادہ بچار اس لیے نہیں کر سکا تھا کہ وہ اپنے تئیں سمجھ رہا تھا کہ مون اس کا مشکل پیغام بھیج کر امتحان لے رہی ہے۔ تاہم اس کے ذہن میں ذی شاہ کا نام کھپ کے رہ گیا تھا۔ آخر یہ ذی شاہ تھا کون اور مون نے ایسا پیغام کیوں بھیجا؟ کیا واقعی اس کا امتحان لینے کے لیے؟ پھر 2-4 دن آفاق کی مون سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، البتہ علی عیسیٰ اس دوران ضرور آیا تھا۔ وہ مون کو لینے آیا تھا، مگر مون نے ہمیشہ کی طرح ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آفاق سمجھ سکتا تھا مون جس رستے کی طرف نکل گئی تھی وہاں سے واپسی کے امکان کم ہی تھے۔ وہ پلٹ نہیں سکتی تھی، وہ مڑ نہیں سکتی تھی، تاہم آگے ضرور جا سکتی تھی۔ کبھی کبھی آفاق کو بہت حیرت ہوتی تھی کہ انکل یا عیسیٰ کو مون کی اتنی اعلیٰ پائی کی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں، اور کیا خبر پتہ ہو مگر مون ان کی مانتی ہی نہ ہو۔ یہاں کے بچے 18 سال کی عمر کے بعد آزادانہ لائف سٹائل گزارنا پسند کرتے ہیں، اور مون تو کب کا گھر چھوڑ آئی تھی۔ کبھی کبھی آفاق کی اپنی ہر سوچ بلاک ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری حواس کے علاوہ کچھ ایسی طاقتیں انسان کو عبودیت کر رکھی ہیں جن کو ماہر نفسیات مافوق الفطرت طاقتیں کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی حیرت انگیز صلاحیتیں ہوتی ہیں جو مون پر کسی بڑی نعمت کی طرح سایہ فگن تھیں۔ وہ مون جو دیکھنے میں ہی کوئی ساحرہ لگتی، حسن و جمال اور ذہانت میں بے مثال۔ ماہرین نے ادراک ماورائے حواس کو کئی طرح کی شاخوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے مون کے اندر پیدائشی طور پر پنپتی رہی تھیں۔ آفاق کو لگتا روشن ضمیری اور نفس پیمائی کو چھوڑ کر مون ہر فن میں ماہر تھی۔ دراصل وہ پر اسراریت کی ایک کتاب تھی، اور آفاق نے تو اس کی ذات کا ابھی پہلا صفحہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا تھا۔ انسانی جبلت کو فطرت کی بد تہذیبی سے منسوب کرتے ہیں۔ انسانی جبلت کی شوریدہ سری اسے آدمیت کے مقام سے گرا کر کیچڑ کی پستی نما دلدل میں لا پھینکتی ہے، جہاں غلاظت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب لاشعور کی کارستانیاں ہیں جو شعور کو اپنے اختیار میں کر لیتا ہے۔ پروفیسر بشر نے سب سے پہلے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے پروفیسر اور مشہور ٹیلیپیتھسٹ گاڈ مرفی کے مقولے پڑھے تھے، اور انہوں نے جو ٹیلی پیتھی کے تجربات کے لیے ٹیلی کارڈ کا طریقہ ایجاد کیا تھا اس کی پروفیسر نے وضاحت کی تھی۔ پھر اس نے 45 کارڈ اٹھائے، ان پہ علیحدہ علیحدہ علامتی تصویر یا نشان لگائے تھے، تاش کے پتوں کی طرح انہیں پھینٹ کر اس نے مون اور ڈیزی کو بلا لیا تھا۔ ان میں مون عامل تھی اور ڈیزی معمول۔ عامل یعنی مون ہر کارڈ اٹھا کر اس پر بنا نشان دیکھ رہی تھی، جبکہ ڈیزی معمول اپنی ٹیلی پیتھی قوت کے ذریعے یہ اندازہ کر رہی تھی کہ کون سا کارڈ مون نے اٹھایا ہے۔ ہر کارڈ کا انداز ایک کاغذ پر لکھا جا رہا تھا اور بعد میں پھر اس کا موازنہ کیا گیا۔ ڈیزی نے قریب قریب تمام اندازے درست لگائے تھے۔ تالیوں کی گونج نے ڈیزی کو آسمان پہ پہنچا دیا تھا۔ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں یہ ایک کامیاب تجربہ تھا۔ کئی لوگ متاثر ہو کر فوری طور پر پروفیسر کے زیر تربیت آ چکے تھے، یعنی پروفیسر کا اصل مقصد تو حل ہو ہی چکا تھا۔ آفاق کا دل جیسے بوجھل سا ہو گیا۔ پروفیسر اب میسمریزم کے بانی ڈاکٹر فرائز کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے علوم مخفیہ کے عظیم ماہر گیگلسٹرو کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ بعد میں وہ وکٹوریہ عہد کے
ایک سائنسدان کا نقطہ نظر واضح کر رہا تھا۔ فطرت کے سامنے عاجزی سے بیٹھنا کانے ہوتا، جس طرف وہ لے جائے اس کی پیروی پر کانے ہونا۔ وہ لوگوں پر اپنے لفظوں کا سحر پھونک رہا تھا۔ پھر اس نے پروفیسر مادام کیوری کی شان میں نغمے پڑھے تھے، جس نے پچ بیڈ دھات کو، جسے ٹنوں کے حساب سے بیکار سمجھ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، کہ اس میں خاص قسم کا مادہ نہیں تھا جس کی سائنسدانوں کو تلاش تھی۔ مادام کیوری نے اسی پر تجربہ کیا اور دنیا کی نایاب اور اہم ترین دھات ریڈیم دریافت کر لی۔ پروفیسر انسان کی چھپی قوتوں اور طاقت پر روشنی ڈال کر حاضرین کو مسحور کر رہا تھا۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ ہر بندے کے اندر مخفی قوتیں پائی جاتی ہیں، بس ان کی تلاش کا مرحلہ کٹھن ہوتا ہے، اور وہ ان خفیہ قوتوں کی جانچ کرنے کا علم رکھتا ہے۔ پروفیسر گفتگو کے اختتام پر مشہور ہپنوٹسٹ بریٹ کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا، اور ڈاکٹر ہائیڈن ہین کے الفاظ میں ہپنوٹزم کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ یہ یکساں نوعیت کی ایک ایسی حالت ہے جس میں خوابیدہ انسان ایک دم نارمل رہتا ہے، یعنی خوابیدہ حالت ہونے کے باوجود اس کے حواس قائم رہتے ہیں اور اپنے عامل کی ہر سجیشن کو سنتا ہے۔ اس حالت کو نیند بھی نہیں کہا جاتا اور بیداری بھی نہیں کہا جاتا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو نیند اور بیداری کے ملاپ سے وجود میں آتی ہے۔ پروفیسر حاضرین کو سانس روکے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کا کلام جادو اثر تھا، آفاق تک جیسے ٹرانس میں چلا گیا۔ البتہ مون، ڈیزی اور ڈیانا کی کیفیات مختلف تھیں، اور وہ اپنے اتالیق کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ پروفیسر اب 1877 کے ماہرین میں سے لی ایبو کے تجربات بیان کر رہا تھا۔ عہد قدیم میں ہندوستان، یونان، ایران اور روم کے مذہبی پیشواؤں کا طریقہ علاج بتا رہا تھا کہ وہ مریضوں کو عبادت قدوں میں سلا کر ان کا علاج کرتے تھے، جس کی بدولت جب مریض نیند سے اٹھتے تو صحت یاب ہو چکے ہوتے۔ پروفیسر کی تقریر کے اختتام سے پہلے ہی آفاق اٹھ کر آ گیا۔ اس کا دل بوجھل اور طبیعت بیزار ہو چکی تھی۔ پھر کچھ دن مزید آرام سے گزر گئے جب مون کی ایک اور خفیہ صلاحیت کا آفاق پر انکشاف ہوا تھا۔ وہ مون سے اس آخری تجربے کے بعد زی شاہ کے متعلق بہت سا تجسس لے کر کچھ پوچھنے آ رہا تھا کہ جو بطخوں کے پاس حوض کے کنارے پر بیٹھی مون کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بطخوں کے ساتھ بطخوں کی آواز نکال رہی تھی۔ آفاق جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ پھر آفاق کو دیکھ کر مون مسکرا دی تھی، وہی خوبصورت سی پرمغرور مسکراہٹ۔ آفاق کی حیرانی کو دیکھ کر مون خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پھر اس نے آفاق کو اور بھی ششدر کرنے کے لیے مختلف جانوروں کی آوازیں نکالی تھیں، حتیٰ کہ اس نے پروفیسر میکس اور خود اپنی آواز کو کئی طریقوں سے مختلف انداز میں آفاق کی سماعتوں میں اتارا تھا۔ وہ بہترین نقال تھی، اور ڈیزی، ڈیانا اور سوزن تک کی آواز کو بہت مشاقی کے ساتھ حلق سے نکال لیتی تھی۔ آفاق جیسے دم بخود رہ گیا۔ آخر یہ منحسب تھی کیا؟ وہ آفاق کی آواز کو بھی مردانہ پن کے ساتھ اپنے حلق سے اس خوبی سے نکالتی کہ سامنے بیٹھا اور راہ چلتا بندہ بھی ٹھٹک سکتا تھا۔ آج آفاق کو یقین آ گیا تھا، مون حسیب کمال کی لڑکی تھی اور بیک وقت بے شمار ہنر اور فن میں مہارت رکھتی تھی۔ بلیوں، کتوں اور مختلف جانوروں کی آواز کے علاوہ انسانوں کی آوازوں کو مکس اپ کر دیتی۔ آفاق کو اس ساحرہ کے سامنے اپنا آپ حقیر لگ رہا تھا۔ وہ جیسے تعظیماً اور بھی نیچے ہو رہا تھا، مگر لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ ایک انسان سے متاثر ہونا تو ٹھیک تھا، مگر اس کے سامنے تعظیماً جھکنا قطعاً مناسب نہیں۔ اس نے پہلی مرتبہ مون کے جادوئی علم کی تعریف کی۔ تم بہت باکمال لڑکی ہو مون، میری تمنا اور دعا ہے کہ تم اپنے علم سے لوگوں کے لیے روشنی کی طرح کا وسیلہ بنو۔ میں ٹیلی پیتھی کو کچھ خاص نہیں سمجھتا تھا، میرے نزدیک یہ وقت کو ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ میں سفلی علم اور روحانیت کے متعلق صرف اتنا جانتا ہوں کہ روحیت زندگی ہے اور سفلی علم موت اور تباہی۔ تم یقیناً ان دونوں سے اگرچہ کسی اور سمت نکل چکی ہو۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ آفاق نے صدقے دل سے کہا۔ مون بے نیازی سے مسکراتی رہی، جیسے آفاق کی دعا اسے چاہیے ہی نہیں۔ وہ اسے دعا دے کر وقت ضائع کر رہا تھا، اسے دعاؤں کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ آفاق کچھ دیر مزید بیٹھ کر اور زی شاہ کے متعلق کچھ بھی پوچھے بغیر اٹھ کے چلا گیا تھا۔ پھر اسے عیسیٰ کی شادی کا کارڈ ملا، تب گروسی کے گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ مون نے یقینی طور پر طوفان اٹھا رکھا تھا۔ شاید وہ سوزن کے ساتھ بہت مخلص تھی اور اس کے حق اور محبت کی خاطر لڑنا چاہتی تھی۔
مگر یہ طوفان بڑی جلدی خاموش ہو گیا۔ پھر آفاق نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مون عیسیٰ کے بلاوے پر اس کا ولیمہ اٹینڈ کرنے چلی گئی تھی۔ پھر سب کی فرمائش پر اس نے بے والدی کی دھنیں بھی سنائی تھیں۔ آخر مون کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی تھی؟ ایک طرف وہ عیسیٰ کے ساتھ سوزن کی شادی کے لیے قیامت اٹھائے ہوئے تھی، اور دوسری طرف ایک دم پر اسرار سی یہ خاموشی، کوئی بھید تو لازمی اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی، جسے کم از کم آفاق نہیں جان سکتا تھا، بلکہ وہ تو کچھ بھی نہیں جان پایا تھا، اور عیسیٰ کو بتانے اور نہ بتانے کی کشمکش کے دوران اتنا کچھ ہو گیا جس کا عقل گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مون کے لیے اپنے باپ کا یہ عمل کسی بھاری کیچڑ سے لت پت تماچے سے کم نہ تھا۔ پاپا نے جیسے اپنی بھتیجی کو بیاہ کر اسے اپنے بیٹے سے منسوب کر کے مون کی توہین کی تھی۔ وہ مالا کو جرمنی لے آئے تھے، وہ مالا جس کے باپ نے مون کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ ذلت، یہ تضحیک اس کے لیے کم نہ تھی۔ وہ سوچتی تو اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگتی۔ اپنا ٹھکرایا جانا اسے کسی عذاب سے کم نہ لگتا۔ اسے تایا کے وجود سے نفرت ہونے لگتی۔ اگر پروفیسر اسے منع نہ کرتا تو مون قیامت تک مالا کی عیسیٰ کے ساتھ شادی نہ ہونے دیتی۔ یہ تو پروفیسر کی جامع پلاننگ تھی جس کی بدولت مون اپنی توہین کا بڑی آسانی کے ساتھ بدلہ لے سکتی تھی۔ پروفیسر کے سمجھانے کا اثر تھا جو وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مالا کے ذریعے تایا کے دل کو بڑی سخت قسم کی ٹھیس پہنچانا چاہتی تھی۔ جس طرح وہ اسے ٹھکرا کر دھتکار کر گئے تھے، اسی طرح وہ ان کی بیٹی کو ذلیل کر کے دھتکار دینا چاہتی تھی۔ اس کے اندر پنپنے والے منفی جذبات کو پروفیسر نے مزید ہوا دی۔ مون کے اندر پنپتی نفرت کو وہ کسی بھی طور ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گویا مون کی نفرت کے پیچھے پروفیسر کے کچھ اپنے بھی مفاد تھے۔ وہ جب تک مالا سے نفرت میں مبتلا رہتی، اسے پروفیسر کے سہارے کی ضرورت رہتی، اور پروفیسر اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تاکہ مون کو اس کا سہارا ہمیشہ کے لیے درکار رہے۔ عیسیٰ اور مالا اپنی شادی کے ایک ہفتے بعد بواریا آئے تھے۔ مون کو یقین تھا عیسیٰ اسے ضرور بواریا لے کے آئے گا۔ تب مون نے پروفیسر سے پورے 3 گھنٹے میٹنگ کی۔ ان 3 گھنٹوں کے درمیان مالا کی زندگی کا فیصلہ جیسے ہو گیا تھا۔ مالا کو عیسیٰ کے ساتھ نہیں رہنا تھا، مالا کو عیسیٰ کی زندگی سے نکال دینا تھا، مالا کو ذلت و رسوائیاں دے کر پاکستان بھجوانا تھا۔ مون کے لیے اپنی توہین اہم تھی، ذلت اہم تھی، ٹکرایا جانا اہم تھا۔ بھائی کے چہرے پر پھیلی چمک تابناکی اور مالا کے لیے محبت بالکل غیر اہم۔ عیسیٰ کو مالا کی زندگی سے اور مالا کو عیسیٰ کی زندگی سے کس طرح الگ کرنا تھا، بیدی نونگ کی تجربہ گاہ میں جیسے فیصلہ ہو چکا تھا، اب عمل کرنا باقی تھا۔ پروفیسر نے مون کو صرف ایک نقطہ سمجھایا تھا، اگر وہ اس نقطے کو سمجھ کے عمل کرتی تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتی تھی۔ پروفیسر نے اسے کہا تھا کہ وہ مالا کو خوف کی چبھن دے کر چونکا دے، وہ اس کے ارد گرد خوف کا حصار قائم کر دے، وہ ایک ایسا جال تیار کرے جس کے ہر سوراخ پر خوف کا پہرا ہو، وہ مالا کو خوف کے ہتھیار سے زیر کرے۔ اس میں ناکامی ہرگز نہیں ہوگی۔ مون کے لیے پروفیسر کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، وہ اس کا اتالیق تھا اور کبھی غلط گائیڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مون حسیب کا پروفیسر کی ذات پر یقین تھا، اور انسان پر یقین کرنے کی وہ اپنی زندگی میں بڑی بھیانک غلطی کر رہی تھی۔ اس نے پروفیسر کے ذہن کو آگے رکھ کر اپنی زندگی کے باقی معاملات طے کیے تھے۔ وہ اتنے باکمال ذہن کی مالک ہو کر غلطی پہ غلطیاں کرتی رہی تھی۔ اسے رہنما ملا تو ضرور تھا، مگر اس کی رہنمائی وہ ٹھیک سے نہ کر سکا۔ پروفیسر ایک شاطر انسان تھا اور ہر چال بڑی عیاری کے ساتھ چلتا۔ فی الحال وہ مون کا ہمدرد تھا، اس دنیا میں مون کا سب سے بڑا ہمدرد، جو مون کے باپ اور بھائی سے بڑھ کر ہمدردی کر سکتا تھا۔ کم از کم مون کے ذہن میں یہ سوچ پختہ ہو چکی تھی۔ وہ جو دوسروں کے ذہنوں میں ان کی مرضی کے خلاف گھس جاتی تھی، جو لاکھوں میل کی دوری کے باوجود اپنا پیغام کسی بھی بندے کو ارسال کر دیتی تھی، وہ جو بنا نیند کے بندے کو ہپنوٹائز کر سکتی تھی، پروفیسر کی عیاری، مکاری اور چلاکی کو سمجھ نہ سکی، کیونکہ پروفیسر اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ چلاک اور شاطر تھا۔ وہ مون کی ذہانت کو کیش کر رہا تھا۔ وہ حسن کا نہیں بلکہ اعلیٰ ذہنوں کا سوداگر تھا۔ وہ عمدہ ترین سوچ رکھنے والے منفرد ساخت کے دماغوں کی سوداگری کرتا تھا۔ اس نے مون حسیب کے دماغ سے بڑے فائدے حاصل کیے تھے، اور اب اگر مون اس سے کچھ مدد مانگ رہی تھی تو پھر وہ بھلا کیسے انکار کرتا؟ اس کام کے لیے تو اتنی سوچ بچار کی ضرورت تھی، اور نہ ہی کسی اعلیٰ ترین منصوبے کی۔ وہ چاہتے تو مالا کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتے تھے، چاہتے تو عیسیٰ کو مالا سے اس حد تک بدگمان کرتے کہ وہ مالا کا نام بھی بھول جاتا۔ وہ لوگ چاہتے تو مالا کو 6 مہینے کی بجائے شادی کے دوسرے ہفتے ہی طلاق کے پروانے کے ساتھ جہاز پہ چڑھا دیتے، مگر مون اسے ذہنی طور پر شکستہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ بھی پروفیسر کا ہی مشورہ تھا۔
وہ مالا کو تڑپا تڑپا کر اور سزائیں دے دے کر ستانے، کلسانے اور جلانے کے بعد پاکستان بھجوانا چاہتی تھی۔ اور مون حسیب اپنے شیطانی منصوبے میں بالآخر کامیاب ہو ہی گئی تھی کہ ناکامی کا منہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہترین، اعلیٰ ترین اور خاص الخاص صلاحیتوں کا بڑا غلط قسم اور منفی اسلوب کے ساتھ استعمال شروع کر دیا تھا۔ اور اللہ جب کسی کو اعلیٰ ترین، منفرد اور الگ قسم کی صلاحیت سے نوازتا ہے تو بلا شبہ اس بندے کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ پھر اس بندے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوبی کا استعمال مثبت کرتا ہے یا منفی۔ اور جب وہ اپنے رستے سے ہٹ کر مخلوق خدا کے آزار کا باعث بنتا ہے تب اللہ اس بندے سے اس کا فہم اور اس کا عروج تک چھین لیتا ہے۔ مون حسیب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے مون حسیب سے اس کا عروج چھین لیا اور اسے زوال کے پاتال میں گرا دیا۔ وہ عمر بھر کے لیے ایک گڑھے میں گر گئی تھی۔ وہ برائی کے رستے پر چلی تو اسے کوئی اچھائی نظر نہیں آئی۔ وہ ایک بھیگی سی حسین خوشگوار رات تھی۔ سفید اور سرخ گلابوں کی مہک سے مہکیلی البیلی فضا میں خوشبوؤں کا میٹھا پن رچا ہوا تھا۔ گروسی کے گھر سے لے کر آبشار کے کنارے تک پھولوں سے لدے کھیت تھے۔ اس رات سے پہلے بڑا حسین دن طلوع ہوا تھا اور بڑی صبح خرامی سے گزرا تھا۔ آج وہ سوزن کے ساتھ چرچ گئی تھی۔ وہ پادری کا واعظ سننے کے بجائے دیوار پر عیسائی ولیوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ سینٹ بینیڈکٹس کے ساتھ سینک سکولا سینتک تھے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک دیوار پر سفید کتبوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ عقب میں کنواری مریم اور یسوع مسیح کی شبیہیں تھیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ گرجا سیاحوں کی من پسند جگہ تھی۔ اس گرجے کے مینار کا نوکدار کرلس جسے سونے کی ندی میں نہلا کے لگایا گیا تھا۔ آلٹر پر ایک کیتھولک پادری مقدس ابا اور ٹوگوشیا ٹوپی پہنے ڈچ زبان میں کتاب مقدس سے کچھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ وہ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ ان کو سمجھ آ رہا تھا، مگر اسے پادری کے وعظ میں کوئی دلچسپی، کشش یا لذت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے جذبات سے قطع نظر سوزن بہتی آنکھوں کے ساتھ وعظ سن رہی تھی۔ وہ ایک مذہبی لڑکی تھی اور اسی مذہب کی خاطر اس نے اپنی محبت کو ٹھوکر مارتی تھی۔ مون کو کبھی کبھی وہ بہت عجیب لگتی تھی۔ اس دنیا میں کیا سوزن جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو مذہب کی خاطر محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں؟ مون کو سوزن کے صبر اور استقامت پہ بڑی حیرت ہوتی، اور ایک وہ خود تھی۔ من میں محبت کی آگ کیا لگی، اس نے زمانے کو اس آگ سے بھسم کر دینے کا عزم کر لیا، تو پھر کیا وہ سوزن جیسا صبر نہیں کر سکتی تھی؟ وہ بے صبری تھی، جلد باز تھی اور اپنے دل کی ٹھیس پر تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکی تھی۔ سوزن کو روتا دیکھنا مون کے لیے کم از کم آسان نہیں تھا۔ اگرچہ بوارین لوگ بہت مذہبی تھے مگر سوزن بہت کٹر قسم کی مذہبی لڑکی تھی، اور اس وقت نہ جانے آخرت کے خوف سے رو رہی تھی یا پھر علی عیسیٰ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے غم میں آنسو بہا رہی تھی۔ مون کا دل چاہا تھا کہ وہ اٹھ کر سوزن کے پاس جائے اور اسے تسلی دے تاکہ سوزن کے آنسو رک جائیں، اور وہ سوزن کے ساتھ اس چرچ میں بیٹھ کر عہد کرے، ایسا عہد جو سوزن کو علی عیسیٰ سے ملا دے۔ علی عیسیٰ مالا کو چھوڑ دے اور سوزن عیسیٰ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کی نگاہ علی عیسیٰ پہ پڑی۔ اس کے ساتھ ایک عام سی لڑکی تھی، شرمائی لجائی سی۔ مون کی مقناطیسی آنکھوں کی برقی لپک نے پہلی نگاہ میں ہی مالا کا جائزہ لے لیا تھا۔ مون کے اندر باہر آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو پیٹرول چھڑک کے جلا دے یا خود کو دریائے نیکر کے حوالے کر دے۔ کچھ ایسی نفرت اس کے اندر ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ مالا کا ہنستا مسکراتا چہرہ نوچ دے یا اسے منظر سے غائب کر دے۔ مالا عیسیٰ کے ساتھ اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ مالا کے چہرے میں اسے ذی شاہ نظر آ رہا تھا، ذی شاہ جو اس سے بہت دور تھا، اتنے فاصلوں پر تھا کہ مون چاہتی تو ذی شاہ کے ذہن پر تسلط جما کر اسے اپنی طرف مائل کر سکتی تھی، مگر ایسی زبردستی کی محبت اسے نہیں چاہیے تھی۔ محبت کا جیسے حساب کوئی نہیں تھا اور نفرت کا بھی کوئی شمار نہ تھا۔ نہ ذی شاہ سے محبت ختم ہو سکتی تھی، نہ تایا اور مالا سے نفرت ختم ہو سکتی تھی۔ وہ جیسے بے بسی کی انتہا پر تھی، اور مالا کو دیکھ کر حسد محسوس ہوتا۔ اسے مالا کو دیکھ کر حسد محسوس ہوتا۔ وہ اس کے بھائی کے ساتھ کیوں تھی؟ جب مون کو ذی شاہ نہیں مل سکا تھا تو پھر مالا کو علی عیسیٰ کیوں مل گیا؟ ہوہن نوز کے جنگلاتی میلے کو دیکھنے وہ سوزن کے اصرار پر چلی آئی تھی۔ اس نے نیلی راک پر ویس کلر کی موتیوں سے بھری شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر یاقوت اور ہیرے سے سجا کراؤن پہن کر
وہ خود کو کسی ریاست کی شہزادی سمجھتی تھی۔ مون کو یقین تھا عیسیٰ بھی ضرور میلہ دیکھنے آئے گا۔ وہ ہر سال یہاں آیا کرتا تھا، مگر پہلے تنہا آتا تھا اور اب مالا کو ساتھ لے آیا تھا۔ اور ایک بات تو جیسے طے تھی، وہ مالا کو علی عیسیٰ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جس طرح شادی والے روز مالا کو نظر انداز کر کے جتا دیا تھا کہ اس کی نگاہ میں مالا کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح ہوہن موس کے جنگلاتی میلے کو دیکھنے آئے لوگوں کے درمیان بیٹھی مالا کو نظر انداز کر کے وہ اسے جتا چکی تھی کہ مون کے نزدیک اس کی ٹکے برابر بھی اہمیت نہیں۔ مالا کے چہرے پر بڑے رنجیدہ اور خفت آمیز تاثرات ابھرتے تھے اور دوسری طرف مون کے اندر ٹھنڈک اتر آتی تھی۔ وہ مالا کو جوتی کی نوک پر سمجھتی تھی۔ وہ اور سوزن میلہ دیکھ کے بغیر واپس آ گئی تھی۔ مالا کو مستقل دیکھنا کم از کم مون کے لیے محال تھا۔ رات تک وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا پروگرام طے کر چکی تھی۔ اسے مالا کو کس طرح خوف زدہ کر کے چونکانا تھا اور کس طرح اسے ایک خوف کے حصار میں کھینچ کر ذہنی طور پر شکستہ کرنا تھا۔ مون رات ہونے تک کا انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ گھر کے بجائے بیدی نونگ کے ہاسٹل میں آ گئی۔ دراصل وہ سوزن کے علاوہ باقی گھر والوں کو بھی باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ رات کو ہاسٹل میں ہی رہی ہے، گھر نہیں آئی۔ جو ہی آسمان سے اوس گر گر کر پھولوں کی نم پتیوں کو اور بھی نمناک کرنے لگی، تب مون اپنے اندازے کے تحت گروسی کے گھر چلی آئی۔ اس کے پاس گھر کی چابیاں موجود تھیں، مگر وہ کبھی رات کو اتنی دیر تک گھر نہیں آتی تھی۔ یا تو سرے شام آ جاتی یا پھر اگلی صبح تک آتی، اسی لیے گھر والے مون کی روٹین کے عادی تھے۔ جب اسے پورا یقین ہو چکا کہ گھر والے گروسی سمیت سو چکے ہوں گے، تب وہ گھر کی طرف آ گئی۔ پھولوں کی البیلی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے 3 میل کے فاصلے تک سے بھی مون کی برقی لہروں جیسی آنکھوں نے بالکنی میں کھڑی مالا کو دیکھ لیا تھا۔ دراصل مون نے کچھ دیر پہلے مالا کا چہرہ تصور میں رکھ کر ایک نشریاتی ہلکا سا آدھے سیکنڈ کا رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مالا کے لاشعور تک پیغام پہنچایا تھا کہ مالا کسی طریقے سے اٹھ کر باہر آ جائے۔ اگرچہ ارتکاز کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی مون پر یقین نہیں تھی کہ مالا باہر آ جائے گی یا اس کا لاشعور پیغام کو شعور تک پہنچا دے گا۔ اس کے باوجود مالا بیلکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا خبر اس کے لاشعور میں ہلکی سی ہلچل مچی ہو اور لاشعور نے شعور تک پیغام منتقل کر دیا ہو، اور کیا پتہ وہ تنہائی کے خیال سے گھبرا کر بالکنی کی طرف آ گئی ہو۔ کچھ بھی تو متوقع تھا، تاہم مون کا کام تو ہو چکا تھا، اسی لیے وہ زیادہ بچار میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہو کر اس نے گلیارے میں موجود الماری سے گھر کے اندرونی لاکڈ دروازوں کی چابیاں نکال لی تھیں۔ بھلا عیسیٰ کے کمرے کا دروازہ کھولنا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اگرچہ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کر رہی تھی، مگر اسے ذرا بھی اس حرکت پر شرمساری یا شرمندگی نہیں تھی۔ عیسیٰ دن بھر کا تھکا یقیناً سو چکا تھا۔ مالا بالکنی میں تھی اور یہ بڑا ہی سنہری موقع تھا مالا کو چونکانے اور ڈرانے کا۔ اس نے بڑی مہارت کے ساتھ لاک کھول لیا تھا۔ اب وہ دبیز قالین پر بلی جیسی چال کے ساتھ چلتی بالکنی تک پہنچ گئی تھی۔ پھر اس نے پروفیسر کی ہدایت کے عین مطابق مالا کے دماغ پر اچانک غیر متوقع حملہ کیا تھا۔ مالا اس وقت نارمل کیفیت میں اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس کیفیت میں بندے کو جلد خوفزدہ کر لیا جاتا ہے۔ پروفیسر کا ہدایت نامہ اس کے ساتھ تھا اور وہ لمحے کے آخری حصے میں مالا کو اچانک خوف زدہ کر چکی تھی۔ مالا کو خوف زدہ ہی ہونا تھا۔ وہ اس وقت تنہا تھی اور کسی بھی انسان کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پھر دروازہ بھی لاکڈ تھا۔ اب مالا کا دماغ بھلا اتنی سی مدت میں کیا کیا سوچتا۔ مون کہاں سے آئی؟ مون گھر میں نہیں تھی۔ مون نے دروازہ کیسے کھولا؟ مون اس کے پیچھے کیسے آ گئی؟ نفسیاتی دباؤ میں آ کر وہ ایک دم رونقی ہو چکی تھی، حیران، ششدر اور خوفزدہ۔ پھر اسی ذہنی خلجان، خوف، گھٹن اور اچانک لگنے والے ہتھوڑے کے دوران ہی مون نے اس پر ایک اور حملہ کر دیا تھا۔ تم بہت جلد علی عیسیٰ کی زندگی سے جانے والی ہو اور میرا بھائی عنقریب تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ مت بھولنا، مون کے کہے الفاظ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یہ اچانک لگنے والا الیکٹرک شاک تابوت میں لگی آخری کیل جتنا کام کر چکا تھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کے حواس معطل کر کے اسے دم بخود کر چکی تھی۔ اس کی قوت ذہنی بہت مضبوط نہیں تھی اور یقینی طور پر اس کے دماغ اندر دوران خون اعتدال قائم نہیں کر سکا تھا، جس کی وجہ سے مالا کے قوائے ذہنی بھی درست نہیں رہے تھے۔ دوران خون کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور مون کو یقین تھا اس کا دوران خون کم ہو گیا ہے۔ وہ چکرا کر گر سکتی ہے، بے ہوش ہو سکتی ہے یا پھر ہذیان بک سکتی ہے۔ تینوں کیفیات میں مون کے لیے رسک تھا اور وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ پھر اس نے لمحے کے آخری حصے میں جانچ لیا تھا۔
مالا ایک کمزور اعصاب کی لڑکی ہے، وہ اسے ہپنوٹائز کرتی تو یقیناً مالا پہلی مشق میں ہی ہپنوٹائز ہو جاتی، مگر مون نے اس معاملے پر ابھی غور کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ابھی بہت سے دوسرے کام باقی تھے جو زیادہ توجہ کے قابل تھے۔ مالا کو پہلی مرتبہ تو اس نے چونکا کر خوف زدہ کر دیا تھا، اب اسے تھوڑا خدشہ لاحق تھا کہ مالا عیسیٰ سے ذکر نہ کرتے۔ اگرچہ یہ خیال باطل تھا، وہ مالا کو پہلی نظر میں پرکھ چکی تھی کہ وہ ایک کمزور، دبو اور سیدھی سادھی لڑکی ہے، وہ علیسا کو ورگلا نہیں سکتی۔ پھر مون نے اس پر اپنی ہیبت طاری کرتی۔ وہ جان چکی تھی کہ مالا اب اس ہیبت کے اثر سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ وہ مالا کی طرف دیکھتی نہیں تھی، عموماً وہ کسی کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتی تھی، یہ اس کی فطری عادت تھی، اور مالا شاید سمجھتی تھی کہ مون اسے جان بوجھ کر اگنور کرتی ہے۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، وہ مالا کو احساس کمتری کا شکار کرنا چاہتی تھی، اور مون حسیب نے حقیقتاً مالا کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جس کام کی طرف توجہ کر لیتی تھی اسے کبھی ادھورا نہیں چھوڑتی تھی۔ پھر مون نے کچھ گھنٹوں بعد مالا پہ دوسرا وار کیا تھا، مالا کو خوف زدہ کرنا جیسے اس کا دلچسپ مشغلہ بن رہا تھا۔ وہ اسے خوف زدہ کر کے لطف حاصل کرتی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ مالا اب اپنے کمرے میں اکیلی ہے۔ سوزن کے سرسری سے بتانے پر کہ مالا سو رہی ہے اور عیسیٰ گروسی کے پاس گیا ہے، مون جیسے الرٹ ہو گئی تھی۔ مالا اکیلی تھی تو پھر یہ دوسرا سنہری موقع میسر آ گیا تھا۔ اس نے شمع بینی کی مشق کے ساتھ حصار کھینچنے کے لیے اپنے سارے وجود کے گرد شہادت کی انگلی سے گول دائرہ بنایا تھا، اور پھر اپنے چاروں طرف کنکریاں رکھ لی تھیں۔ اب دماغی قوت کا حصار کھینچ چکا تھا، اب مون کی اجازت کے بغیر کوئی شے اس دائرے میں نہیں داخل ہو سکتی تھی۔ دراصل یہ مشق القاء اور کشف و الہام کے لیے ہوتی ہے۔ ٹیلی پیتھی میں الہامی کیفیت کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ الہام یعنی انسپریشن فوق البشر قوتوں کی تسخیر کے لیے بھی یہی وہ طریقہ ہے جس میں صبر و استقامت کے ساتھ تمام حالات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے مالا کی تصویر کو اپنے سامنے رکھا تھا، پھر اس نے اپنی پوری قوت مالا کی تصویر میں بھر دی تھی، یعنی پورے ارتکاز کے ساتھ تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم مون کو محسوس ہونے لگا کہ مالا کی تصویر اس کے پورے ذہن پہ چھا چکی ہے اور تصویر اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ تصویر کا ایک ایک نقش مون کے ذہن میں پھیل گیا تھا۔ پھر مون کو محسوس ہوا تھا کہ اس تصویر میں وہ پوری طرح محو ہو چکی ہے۔ اگر دوسری طرف کوئی معمول بیٹھا ہو تو مون اس تصویر کو پردہ ذہن پر منعکس کر دیتی اور معمول کے ذہن پر اس تصویر کی چھاپ پڑ جاتی، جیسے سینما میں پروجیکٹر تصویر کو اسکرین پر منعکس کر دیتا ہے۔ مگر دوسری طرف کوئی معمول نہیں بیٹھا تھا، وہ صرف مالا کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے تنہا کمرے میں خوف زدہ کرنا چاہتی تھی، اور مالا یقیناً دوسری طرف خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس کے لاشعور سے مون کا لاشعور ٹکرا گیا تھا۔ مالا نے پہلے اپنے دماغ پر بوجھ محسوس کیا تھا، جیسے چکی کے پاٹ یا کوئی بھاری وزن۔ پھر اس کی آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ یہ چبھن جنگلی پھولوں کے کانٹوں سے مشابہ تھی۔ اسے بے انتہا تکلیف ہوئی تھی۔ مالا کو لگ رہا تھا اس کے دماغ یعنی اوپر والے حصے میں کوئی چپکے سے گھس آیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ دو عجیب ترین آنکھیں اس کے دماغ میں گھس گئی ہیں۔ وہ ان آنکھوں کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہتی تھی، مگر مالا کی یہ کوشش بیکار تھی۔ اس پر نیند طاری ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہ کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی، اسے نیند نہ بھی آتی تب بھی وہ علی عیسیٰ کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ پھر مالا کو جیسے کوئی سجیشن ملی تھی۔ وہ اٹھ کر سلیپر پہننے لگی، پھر دروازے تک حالت نیند میں اٹھ کر چلی آئی۔ شاید اس کا دوپٹہ پیروں میں الجھا تھا۔ وہ لہرا کر زمین پر گر پڑی تھی، اور جیسے نیند ٹوٹ سی گئی، اس کے ذہن کو بڑے زور کا جھٹکا لگا تھا، اور جیسے دو عجیب ترین آنکھیں اس کے دماغ سے ایک دم نکل گئیں۔ وہ کارپیٹ پر گری تھی اور عجیب حیرت کے عالم میں سوچ رہی تھی، میں تو بیڈ پہ سوئی تھی، پھر نیچے کیسے گری؟ اسے اپنے اس سوال کا جواب کبھی نہیں مل سکا تھا، کیونکہ جواب تو منحسب کے پاس تھا۔ وہ ہر دفعہ بڑا کامیاب عمل کرتی اور ہر دفعہ مالا کو پہلے سے بڑھ کر خوفزدہ کر دیتی۔ پھر اپنے تئیں مالا نیند پوری کر کے جب نیچے آئی تو علی عیسیٰ نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ ظاہر ہے 2-3 گھنٹے کے بجائے 2-3 منٹ نیند لے کے جو آ گئی تھی۔ مالا اگلے کئی دنوں تک اسی عجیب و غریب نیند کے حصار میں رہی۔ مون کے لیے یہ عمل بہت کامیاب رہا تھا، کیونکہ وہ مالا کو پھر سے خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور نہ صرف خوفزدہ کیا تھا بلکہ عیسیٰ کو غصہ بھی دلا دیا، جو مالا اس کی بات مانے بغیر یعنی سوئے بغیر نیچے آ گئی تھی۔ یعنی ایک ہی تیر سے کئی شکار ہو چکے تھے۔ ان دنوں عیسیٰ چونکہ سوزن کے ساتھ خفا تھا، اسی لیے مون کو عیسیٰ پر کچھ اور غصہ آ گیا تھا۔ عیسیٰ کے غصے کی وجہ وہی سوزن کا ہپنوٹزم کی نیند میں اظہار محبت کرنا تھا۔
یعنی اسے سوزن جیسی لڑکی سے اس قسم کی بے باکی اور بے شرمی کی امید نہیں تھی۔ اب وہ یہ تو جانتا نہیں تھا کہ اس سب کارروائی کے پیچھے آخر ہاتھ کس کا ہے۔ پھر مون کو آج کل سوزن پہ بھی بہت غصہ تھا، جو وہ سوزن کے لیے اتنی کوششیں کر رہی تھی، ان کوششوں کی جیسے سوزن کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں تھی، بلکہ وہ عیسیٰ کی بیوی کے قصیدے پڑھتی تھی، اس کے لیے این فاخ پوپے جیسے الفاظ بولتی، اسے معصوم سادہ گڑیا نما لڑکی کہتی تھی جو سادگی اور معصومیت کا مرکہ تھی۔ مون کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ سوزن کو کیسے مالا سے بدسن کرے اور مالا سوزن کے درمیان بدگمانی کی دیوار بنا دے۔ ان دونوں کے بڑھتے التفات مون کو ذہنی خلجان میں مبتلا کر رہے تھے اور وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی خواہش رکھتی تھی اور اب مسلسل کوشاں تھی۔ مالا اور عیسیٰ بواریا سے واپس جانے والے تھے اور مون چاہتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے مالا رک جائے۔ وہ ابھی اس پر اپنا مزید تسلط جمانا چاہتی تھی، اس کے لیے قدرت نے اسے ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا۔ عیسیٰ کی فرم کے ورکرز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اچانک منہائم جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مالا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر بھلا ہو طوفانی بارش کا موسم اتنا بگڑا کہ گروسی اور سوزن نے مالا کو روک لیا تھا۔ البتہ علی عیسیٰ رک نہیں سکتا تھا، وہ واپس جا رہا تھا جبکہ مالا اس کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی۔ مون اس وقت گھر میں اچانک داخل ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، پھر ادھر سے اٹھ کر سیٹنگ روم میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ وہ مالا کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی، اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی گھبراہٹ مون کو لطف اندوز کر رہی تھی۔ مالا کو پریشان حال دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مالا جو عجلت میں واپس جاتے ہوئے عیسیٰ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر اپنی زبان سے کچھ کہہ ہی نہیں پائی، وہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ مون کی عجیب تر آنکھیں اس کے لاشعور میں اچانک گھس گئی تھیں۔ وہ مالا کے لاشعور میں پیغام رسانی کے ذریعے اسے رک جانے کا سگنل دے رہی تھی، اور عیسیٰ کو روکنے کی طرف اس کی توجہ تو تھی ہی، مگر جرأت سلب ہو چکی تھی۔ یعنی مالا چاہ کر بھی عیسیٰ کو روک نہیں پائی تھی، کیونکہ مون ایسا نہیں چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح مون اپنا تسلط مالا کے ذہن پر قائم کر ہی چکی تھی۔ مالا جیسے بے بس ہو گئی تھی، جیسے اسے اپنی مرضی کے ساتھ کسی نے روک لیا تھا۔ یہ کوئی آخر تھا کون؟ اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، کیونکہ مالا اپنے ساتھ ہونے والے ان انہونے واقعات کا ذکر علی عیسیٰ سے بھی نہیں کرتی تھی، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ عیسیٰ کہیں اس سے بدگمان نہ ہو جائے۔ حالانکہ مالا کو لگا تھا جیسے پھر سے کوئی دو آنکھیں اس کے دماغ میں گھس گئی تھیں، مگر وہ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی گمان تھا کہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور اکثریت اسے نفسیاتی مریض سمجھ کر جھٹک دیں گے۔ پھر مالا کو سب کی نگاہ میں گرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ یہ لوگ اسے ذہنی بیمار سمجھتے تو وہ کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس کے ساتھ یہ انہونے واقعات بواریا میں قیام کے دنوں میں پیش آئے تھے، یعنی شروعات بواریا سے ہوئی تھی۔ مالا بہت خوفزدہ ہو چکی تھی اور اپنے خوف کو سب سے چھپا بھی رہی تھی۔ یہ مون کی کامیابی کا دوسرا زینہ تھا، وہ مالا کو ذہنی طور پر شکستہ کر دینا چاہتی تھی، یوں کہ علی عیسیٰ خود بخود اسے چھوڑ دیتا، اور یقیناً وہ خوشگوار وقت دور نہیں تھا۔ پروفیسر کی ساری ہمدردیاں مون کے ساتھ تھیں، وہ اسے نت نئے مشورے دیتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور اس کی ہمت کو مسلسل سراہتا۔ جیسا کہ مون اپنا انتقام یا بدلہ لے کر بڑا عظیم نیکی کا کارنامہ سر انجام دینے والی تھی، وہ اسے سوئفٹ کے مقولے پڑھ کر سناتا تھا۔ وہ آدمی عظیم ہے جو اپنا کام چلانے کے لیے دوسروں کے دماغوں سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی سوئفٹ نے یہ بات کسی اور زمن میں کہی تھی، مگر پروفیسر اس مقولے کے معنی اپنے لفظوں میں لے رہا تھا۔ وہ مون کے انتقام کو اور بھی ہوا دیتا۔ کہتے ہیں نا کہ انتقام کے طریقوں پر غور کرنے والے کے زخم کبھی نہیں بھرتے، ہمیشہ ہرے رہتے ہیں۔ سو مون کے ساتھ بھی یہی معاملہ چل رہا تھا، وہ ہر وقت انتقامی کارروائیوں کے متعلق سوچتی رہتی، سو اس کے زخم عموماً کھلے رہتے تھے۔ پھر پروفیسر اسے کچھ بھی بھولنے نہیں دیتا، وہ اکثر اسے بڑی ہمدردی کے ساتھ جتاتا تھا، تمہارا تایا بہت خبیث آدمی ہے، اپنی پینڈو بیٹی کو راج کرنے کے لیے ادھر چھوڑ گیا اور تمہیں اپنے بیٹے کے لیے دھتکار گیا، بہت عیار اور چلاک شخص جس نے اپنا مفاد سامنے رکھا، بیٹی کا فیوچر سنوار گیا، بیٹے کے لیے کوئی مشرقی دبو سی ان پڑھ لڑکی لائے گا، تم جیسی قابل اور حسین لڑکی کو ٹھکرا کر ہمیشہ پچھتائے گا۔ پروفیسر کی ہمدردی اسے لہو لہو کر دیتی، وہ بے انتہا اذیت سے تڑپتی رہتی، جی چاہتا ہر چیز کو آگ لگا دے، نفرت کا زہر ابل پڑتا تھا، گیز اس کے دماغ کو چڑھنے لگتا، وہ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اگر اس کا دل ویران تھا تو لوگ کیوں خوش ہیں؟ اگر اس کی آنکھ میں خوشی نہیں تو لوگ خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کا دل اجڑا تھا تو دوسروں کے دل آباد کیوں تھے؟
پروفیسر چاہتا تھا کہ بہت سلیقے کے ساتھ علی عیسیٰ کو مالا سے بدزن کر دیا جائے اور اس کے لیے وہی گھٹیا اور ٹپیکل طریقے کا استعمال کرنا ضروری تھا۔ مون اس حد تک دل فگار اور زخم خوردہ تھی کہ عیسیٰ کو مالا سے دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی اور مالا کے دل میں کانٹے چبھو کر اپنے من کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پھر کچھ ہی دن بعد اسے دوبارہ مالا کے روبرو ہونے کا موقع مل گیا۔ اس نے مزدۂ جاں فضا پروفیسر کو بھی سنا دیا تھا۔ ویسے بھی پروفیسر کو ہر بات بتانا وہ اپنا فرض اولین سمجھتی تھی اور پروفیسر کا میلان بھی مون کی طرف زیادہ تھا۔ حالانکہ ڈیزی اس پر جان دیتی تھی مگر پروفیسر کے دل میں اس کے لیے اصل میں کیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جان سکا۔ ایک دن پاپا کی اچانک کال آئی تھی۔ وہ اپنے لہجے کی کھنک سے بہت خوش لگ رہے تھے، گویا من پسند بہو پا کر بہت خوش تھے۔ مون کے اندر باہر جھکڑ چلنے لگے۔ نفرت کا ایک طوفان اسے اڑانے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ گیس کے عالم میں بمشکل خود پہ قابو پا سکی تھی کہ اسے موقع کی مناسبت سے سنبھلنا آتا تھا۔ پاپا کی کھنکتی آواز اسے اپنے نقصان یاد دلا رہی تھی۔ کیا تھا جو اگر تایا اسے دھتکار کر نہ جاتے؟ آخر اس میں برائی ہی کیا تھی؟ مون شاید اس ہتک امیز حصار سے نکل ہی آتی مگر پروفیسر بھی اسے ذہنی طور پر پرسکون ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فی الوقت مون پاپا کی کال سن رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ آج عیسیٰ کی سالگرہ ہے اور ان کی لاڈلی مالا علی عیسیٰ کو سرپرائز دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے چپکے تیاری بھی کر رکھی ہے اور یہ کہ مون بھی ان کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ مون تو قیامت تک ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوتی مگر پروفیسر کے مجبور کرنے پر اسے جانا ہی پڑا۔ مگر اس سے پہلے مون نے اپنی فطری صلاحیتوں کا ناجائز استعمال کر کے سب سے پہلے مالا کا سرپرائز تباہ کرنا چاہا تھا۔ اس نے نشریاتی رابطہ قائم کر کے 3 سیکنڈ کے دوران علی عیسیٰ کے لاشعور میں ایک خیال دھکیلا تھا جو اس کے لاشعور سے کھسک کر شعور میں آ گیا۔ آج تو میری سالگرہ ہے۔ اچانک عیسیٰ کو جیسے خیال سا آیا تھا۔ یہ خیال تو آنا ہی تھا۔ وہ دنیا کی سب سے غیر معمولی حد تک ٹیلی پیتھسٹ مون کے اثر میں آیا تھا۔ وہ لڑکی جو بغیر تربیت یافتہ معمول کے پھر بھی اپنا پیغام 3 سیکنڈ کے اندر اندر مقابل تک یا اپنے سے بہت دور بندے تک پہنچا دیتی تھی۔ یہ کائنات جب سے وجود میں آئی ہے اور انسان نے شعور کی آنکھ سے اسے دیکھا ہے تب سے ہی انسانی آنکھ کے سامنے 2 تصور ہیں، ایک نیکی کا اور دوسرا بدی کا، اور انسان کو ان 2 رستوں میں صرف ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر فرد کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے رستے سے اپنی منزل کا سفر طے کرے، لیکن اس کے ہمراہ خیر اور شر کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی طاقت پہ منحصر ہے کہ وہ کس منزل کا تعین کرتا ہے، وہ خیر کی طرف آتا ہے یا شر کی طرف جاتا ہے۔ اگر نیکی کی راہ پہ چلے گا تو فرشتے اس کے رستوں پر ستاروں کے پھول بکھیر دیں گے، اگر برائی کی طرف جائے گا تو شیطان اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، جس کی بدولت ذلت، رسوائیاں اور تنہائیاں ملتی ہیں۔ اس میں زیادہ دخل کسی رہنما یا ارد گرد کے لوگ، ماحول اور صحبت کا بھی ہو سکتا ہے۔ مون حسیب 2 رستوں کے درمیان کھڑی تھی۔ نیکی اسے اپنی طرف بلاتی تھی اور برائی دامن نہیں چھوڑتی تھی۔ انتقام، غصہ، ضد اور اپنی برتری کا احساس اسے منزل سے دور لے جا رہا تھا مگر وہ اتنی ناسمجھ تھی کہ نادانیوں پر نادانیاں کرتی رہی مگر پھر بھی سمجھ نہ پائی، یہاں تک کہ اسے عظیم ٹھوکر نے ایک اندھی کھائی میں جا گرایا۔ برائی کرتے ہوئے انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، مون کو بھی نہیں آئی تھی۔ اپنے تئیں وہ عیسیٰ کو نشریاتی رابطے کے ذریعے سالگرہ کا بتا کر مالا کے سرپرائز کو چوپٹ کرنا چاہتی تھی، یعنی مالا کو یہ معمولی سی خوشی بھی نہ ملتی۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے ایک نقلی نگینوں کا بریسلٹ خریدا تھا۔ ایک سلپ پہ چھوٹی سی تحریر لکھی، پیاری میڈیشن مالا، تمہارے لیے حقیر گفٹ، تم بواریا آئیں اور چلی گئیں مگر تمہاری یادیں مٹ نہ پائیں گی۔ سلپ کے نیچے اس نے کسی کا بھی نام نہیں لکھا تھا۔ وہ بس عیسیٰ کو اب چونکانا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی کو جرمنی آنے کے فوراً بعد ہی اجنبی لوگوں سے گفٹ موصول ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد فی الحال عیسیٰ کو چونکانا تھا۔ وہ آگے بھی اسے چونکا کر ڈبل مائنڈڈ کرنا چاہتی تھی۔ اتنا تو مون کو پتہ تھا کہ وہ جلد بدگمان ہونے والا نہیں ہے۔ پتھر پہ قطرہ قطرہ پانی گرے گا تبھی سوراخ ہونے کا امکان تھا اور وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ایک مرتبہ عیسیٰ مالا کو غلط سمجھ کر اس سے بدظن ہو جاتا تو آگے کے معاملات سے نپٹنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اسے تو بس مالا کو رسوا کر کے پاکستان بھجوانے کی جلدی تھی تاکہ تایا اپنی عزت مآب حیادار بیٹی کے کرتوت دیکھ کر شرم سے مٹ جاتا۔ کتنا عجیب سا انتقام تھا اس لڑکی کا۔ اتنی معمولی سی بات پر اس نے کئی لوگوں کی زندگیوں میں آگ لگا دی تھی، حالانکہ آگ تو اس کے اندر محبت کی لگی تھی جس نے دل کو گلزار بنانے کے بجائے
آتش کدا اور نار بنا دیا تھا۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ وہ مالا کی خوشی تو تباہ کر چکی تھی۔ آج سے پہلے عیسیٰ کو کب اپنی سالگرہ یاد رہی تھی، مگر مون کی بدولت یہ کام بآسانی ہو گیا تھا۔ اگرچہ مون نے دیکھا تھا کہ مالا کا سرپرائز خراب ہوتا دیکھ کر پاپا رنجیدہ ہو گئے تھے اور یقینی طور پر اس کی کارستانی کو سمجھ گئے تھے۔ وہ بیدی نونگ سے منسلک تھی، یہ بات پاپا جانتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مون اعلیٰ پائے کی ٹیلی پیتھسٹ بھی بن چکی ہے۔ اگرچہ انہوں نے مون کی ان خفیہ تخریب کاریوں کے متعلق سن رکھا تھا، مگر عیسیٰ اور وہ خود بھی ہرگز اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور ان کے یقین نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ پھر اس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہو سکی۔ یقیناً پاپا یہی سمجھتے رہے تھے کہ مون نے عیسیٰ کو فون کر کے اطلاع دی ہے، مگر عیسیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی تھی۔ اس کے ذہن میں تو بس خیال سا آیا تھا۔ مون نے کوئی کال نہیں کی تھی، مگر اس کا ذہن اتنا طاقتور تھا کہ وہ بنا کال کیے بھی کچھ کام بڑے طریقے سے سر انجام دے لیتی تھی۔ اگرچہ سارا زمانہ ہی مون کی اس قسم سے متعلق صلاحیتوں کا معترف تھا، بس عیسیٰ اور پاپا ہی نہیں مانتے تھے۔ وہ مانتے بھی کیسے؟ انہیں تو سرے سے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ یہ ممکن ہی کیسے تھا؟ مون اتنی کم تعلیم یافتہ ہو کر کیسے؟ بھلا اس کا ذہن اتنا غیر معمولی کیسے تھا؟ وقتی طور پر عیسیٰ کو بہت غصہ آیا تھا، جیسے مون کا تجربہ اسے غیظ و غضب میں مبتلا کر گیا تھا، جیسے وہ مون کے تجربے پر کچھ شاکڈ اور کچھ حیران ہو گیا تھا۔ پھر جیسے اسے خیال آیا، ضروری تو نہیں تھا یہ مون کی کوئی کارستانی ہو، یہ بھلا ممکن ہی کہاں ہے؟ ایک بندہ کسی کے ذہن میں کیسے گھس سکتا ہے؟ سننے والے اور کہنے والے غلط کہتے ہیں۔ مون میں ایسی اعلیٰ پائی کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ ایک ٹیلی پیتھسٹ ہونا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ مون نے محض اپنی شہرت کے لیے یہ شوشہ چھوڑ رکھا ہوگا۔ ایسی ہی دلیلوں سے عیسیٰ نے خود کو مطمئن کر رکھا تھا۔ وہ تو آخری سانس تک بھی مون کو ادراک ماورائے حواس کی اقسام میں ماہر نہیں مان سکتا تھا۔ اس کے نزدیک مون نے انفرادیت حاصل کرنے کے لیے بکواس کر رکھی تھی۔ اس کے اندر کوئی بھی موج برقناطیسی جیسی کوئی قوت نہیں تھی۔ آسٹرل پروجیکشن اور عکسی رابطہ، انتقال افکار، ماہیت افکار، یہ سب مون کے اندر کیسے آ سکتا تھا؟ عیسیٰ کی سوچ یہاں آ کے بلاک ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف مون مزید تخریب کاریوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ بے نام تحفہ عیسیٰ اور مالا کی آنکھوں کے سامنے سوالیہ نشان تو چھوڑ چکا تھا۔ اب آگے کیا کرنا تھا؟ مون اگلا لائحہ عمل تیار کر رہی تھی، مگر اس کے ساتھ مون کو خدشہ لاحق تھا کہ مالا سوزن یا آفاق میں سے کسی کو فون کر کے پوچھ نہ لے، کیونکہ آج تک اس کی سوزن سے خوب بنتی تھی اور آفاق بھی عیسیٰ کے بہت قریب تھا۔ وہ عیسیٰ کو مالا سے بدظن کرنے کے لیے آفاق کو بیچ میں لانا چاہتی تھی۔ اب کہانی کو کچھ اس سلیقے سے ترتیب دینا تھا کہ مالا اور آفاق کی قربت بہت حد تک اجاگر ہو۔ کوئی ایسا سیٹ ترتیب دیا جائے جس میں آفاق اور مالا ہی ہر سین میں نظر آئیں۔ کہانی میں رنگ تو مون نے ہی بڑھنے تھے، مگر اس کے لیے بہت ذہانت سے کام لینا تھا۔ سوئے اتفاق جس روز وہ سوزن کو گفٹ کے متعلق ماہرانہ انداز میں بریفنگ دینے آ رہی تھی، اسی روز کی بات ہے۔ وہ اپنے مخصوص بوئے گل والے لبادے میں لپٹی شان بے نیازی کے ساتھ گروسی کے گھر کا داخلی دروازہ پار کر رہی تھی، جب اندر سے آتی آواز سن کر لمحے بھر میں ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے مخصوص الارم بجایا تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا۔ کیا ہونے والا تھا؟ وہ لمحے کے آخری حصے میں سمجھ گئی تھی۔ سوزن نے ریسیور کان سے لگا رکھا تھا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، بھلا کس سے بات کر رہی تھی؟ مون کو سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ کون سا گفٹ؟ سوزن کے ہونٹوں پر ابھی یہی الفاظ اترنے والے تھے، یعنی دوسری طرف کال مالا کی تھی۔ وہ سوزن سے گفٹ کے متعلق تصدیق کر رہی تھی یا پھر شکریہ ادا کر رہی تھی؟ مون کو ذرا بھی سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دماغ جیسے جھنجھنا اٹھا تھا۔ مون کو لگا ساری پلاننگ تار تار ہو جائے گی۔ ابھی سوزن نے مالا کو سچ بتا دینا تھا۔ ظاہر ہے سوزن نے بھیجا ہی نہیں تھا، پھر وہ جھوٹ کیوں بولتی؟ سوزن تو ویسے بھی آج کل مالا پر فدا تھی۔ اب جو کچھ کرنا تھا مون کو ہی کرنا تھا، اور محض لمحے کے آخری حصے میں کرنا تھا، ورنہ بازی اس کے ہاتھ سے پھسل جاتی۔ مون کو پورا یقین تھا سوزن ابھی سچ کھول دے گی، اور پھر عیسیٰ اور پاپا بھی مون کی شیطانیت اور حسد کو جان جائیں گے۔ مون نے برقی لہروں جیسی آنکھوں کی تیز لپک کو سوزن کی آنکھوں میں بھر دیا تھا۔ اس کی توجہ کا ارتکاز سوزن کی آنکھیں تھیں۔ وہ پلک جھپکے بغیر سوزن کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے لمحے بھر کی مدت کے لیے اس نے سوزن کو ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ وہ تو مجموعی ہپنوٹزم میں بھی بہت مہارت رکھتی تھی، پھر اس کے سامنے تو سوزن کھڑی تھی جسے ہپنوٹائز کرنا مون کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ مون نے اسے شدید قسم کا ہپنوٹائز نہیں کیا تھا۔
سوزن پہ اونگ برابر نیند آئی تھی، یعنی اونگ برابر نیند طاری ہوئی تھی، اور اسی دوران مون نے اپنے خیال کو سوزن کی لاشعور کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ وہ خیال آخر کیا تھا؟ ہاں، گفٹ میں نے بھیجا تھا، مگر شکریہ کی ضرورت نہیں۔ سوزن کے ہونٹ اپنے لاشعور سے آئے خیال کو شعور میں منتقل کرنے کے بعد اب زبان سے ادا کر رہے تھے، یعنی ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ عیسیٰ کو مالا نے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ گفٹ چونکہ سوزن نے بھیجا تھا، سو عیسیٰ کے ذہن کی گرد خود بخود ہٹ گئی تھی۔ مالا سوزن کو کال کر کے پرسکون ہو چکی تھی، مگر جس جذباتی اور خوف کی کیفیت میں اس نے بریسلٹ کارپ میں پھینک دیا تھا، اور پھر سوزن کو کال کرنے کے بعد جب اسے پتہ چل گیا کہ پارسل آفاق یا کسی تیسرے بندے نے نہیں بھیجا، تب اس کے ذہن سے بریسلٹ کو کارپ میں سے نکالنا یاد نہیں رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنی نادانی کے باعث عیسیٰ کی نگاہ میں چور بن گئی تھی۔ جب عیسیٰ نے غیر ضروری کاغذات والی کارپ کو کھنگالا تو نقلی نگینوں والا بریسلٹ اس کے ہاتھ آ لگا تھا۔ یہ وہی بریسلٹ تھا جسے مالا نے تب بہت غصے اور خوف کے عالم میں ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا تھا۔ پھر سوزن کی فون کال کے بعد اسے کارپ کو کھنگالنا یاد نہیں رہا تھا، اور اب عیسیٰ کا طنز سن کر جیسے شرمندہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ تحفے کی ایسی ناقدری پہلے کبھی نہ دیکھی نہ سنی۔ اگرچہ بریسلٹ اتنا مہنگا نہیں تھا، مگر اتنا حقیر بھی نہیں جو اس کی جگہ یہ کارپ ہوتی۔ عیسیٰ جس انداز میں بول رہا تھا، مالا شرمندگی کے گڑھے میں گر رہی تھی۔ پھر جانے وہ مالا کے لیے کیا کیا سوچتا ہوگا۔ یہ کہ اس نے سوزن کے دیے تحفے کی اتنی ناقدری کی تھی، اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ چاہے عیسیٰ نے بہت دفعہ جتایا نہیں تھا، مگر اس کے ذہن میں گرہ تو ضرور پڑ گئی تھی۔ آخر کوئی تو وجہ تھی جو اس نے سوزن کے گفٹ کو کارپ میں پھینک دیا تھا۔ پھر انہی دھوپ چھاؤں جیسے لمحوں میں کچھ وقت آگے کھسک گیا تھا۔ مون اب کچھ اور چونکا دینے والا کام کرنا چاہتی تھی۔ وہ مالا کو ذہنی طور پر آخری حد تک شکستہ کرنا چاہتی تھی، اور پروفیسر کے ساتھ میٹنگ کے بعد اس نے کچھ اگلے سٹیپس پر غور کیا۔ اس کے لیے ضروری تھا مالا کا تنہا ہونا۔ عیسیٰ ان دنوں شہر سے باہر گیا تھا، اور مون کے لیے یہ موقع بڑا انوکھا تھا۔ اب وہ مالا کو کسی اور طریقے سے ڈسٹرب کرنا چاہتی تھی۔ عیسیٰ کے گھر کی تمام باتیں اسے نینی بڑی آسانی کے ساتھ بتا دیتی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات نینی کے توسط سے مون تک پہنچتی تھی۔ اس معمولی کام کے بدلے مون نے نینی کو ذاتی فلیٹ لے دیا تھا، اور کام مکمل ہونے کے بعد ذاتی کنوینس کے ساتھ سپر سٹور بھی لے کے دینا تھا۔ نینی کے لیے مون ایک بڑی لکشمی تھی۔ اس کی غربت جیسے دنوں میں ختم ہو گئی تھی، قرضے اتر گئے تھے، اس کے بہن بھائی کام کرنے کے بجائے اب اسکول جاتے تھے۔ نینی کی زندگی جیسے مون کے توسط سے سنور گئی تھی۔ اس کا بے روزگار باپ بڑا خوش تھا، اور نینی کو مارنے کے بجائے اب بہت محبت کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ عیسیٰ کی غیر موجودگی میں وہ مالا کو ڈرانے آئی تھی۔ وہ اسے انتہائی حد تک خوف زدہ کر کے لاچار کرنا چاہتی تھی، اتنی بے بس کہ وہ اپنی کیفیات کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مون جب گھر میں داخل ہوئی تب اس نے سب سے پہلے تمام لائٹس آن کر لی تھیں۔ اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی بھی تھی، جس کا فی الحال کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ جب گھر کے بیرونی طرف تھی تب عیسیٰ کے کمرے سے مالا کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مالا جاگ رہی تھی اور یقیناً عیسیٰ سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ پھر جب وہ فون سن کر باہر نکلی تب مون سٹنگ روم کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اندھیرے میں گم وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹہل کر مالا کو ہراساں کر رہی تھی۔ رات کے انتہائی پہر گھر کے اندر کوئی سایہ چلتا ہوا نظر آئے تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ شاید مالا کی طرح ہی وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر جب وہ تھوڑی ہمت کر کے آگے بڑھنے لگی تو مون کی بدلی ہوئی کرخت آواز میں ریخت بریکٹ خبردار سن کر چھٹک گئی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ نینی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اب یقیناً وہ گھر والوں کو جگانا چاہتی تھی۔ مون سارے گھر کی لائٹس آف کرتی فاتحانہ تاثرات لیے باہر نکل کر اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ پھر باقی کی تفصیلات نینی نے مون کو فراہم کر دی۔ وہ بہت خوفزدہ ہے، جیسا تم چاہتی تھی بالکل اسی طرح۔ وہ سمجھ رہی ہے گھر میں آسیب ہے، چلتا اور بولتا ہوا۔ نینی تالاب کے کنگرے پہ بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپا کر مون کو مزید تفصیلات فراہم کر رہی تھی۔ جب پیچھے سے آتی مالا کی چاپ کو سن کر چھٹک گئی۔ پھر نینی نے مہارت کے ساتھ فون بند کر دیا تھا، تاہم مون کو کامیابی کی خبر تو مل ہی چکی تھی۔ مون نے نینی کو سمجھا رکھا تھا کہ مالا کو کس کس طرح خوف زدہ کرنا ہے۔ یہ کہ ماما کی زندگی میں بھی اس گھر پر آسیب کا سایہ تھا۔ وہ آسیب ماما کے کپڑے جلا دیتا، برتن توڑتا اور ماما ہر وقت بیمار رہتی۔ اس قسم کی باتوں نے مالا کو بہت حد تک حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ نادیدہ سے آسیب سے ڈرنے لگی تھی، جس کی آواز صرف مالا کو سنائی دیتی تھی اور کسی کو ہرگز نہیں۔ مالا مزید بھی نینی سے کریت کریت کر باتیں پوچھتی رہی اور نینی رٹے رٹائے اسکرپٹ کو پڑھتی رہی، جو مالا کو خوف کی انتہا تک پہنچا رہا تھا۔
مون کی توقع کے عین مطابق مالا ذہنی طور پر شکستہ ہو رہی تھی، یعنی منزل قریب تھی۔ پھر پروفیسر نے اسکرپٹ میں کچھ اور تبدیلیاں کی تھیں۔ وہ مون کی ایک تیسری صلاحیت سے کام لینا چاہتا تھا۔ اب کرنا یہ تھا کہ مون نے سوزن اور آفاق کو نشانہ بنانا تھا، یعنی مالا کو ان دونوں سے بدگمان کرنا تھا، کیونکہ سوزن اور آفاق کی ہمدردیاں مالا کی طرف جھکاؤ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے ایک مرتبہ پھر علی عیسیٰ کی غیر موجودگی درکار تھی، اور یہ موقع جلد انہیں میسر آ گیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ مون نے پچھلی دفعہ کی طرح داخلی دروازے میں سے گزر کر اندر جانے کے بجائے عیسیٰ کے کمرے کی کھڑکی کو ٹارگٹ بنایا تھا۔ کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مالا جاگ رہی ہے۔ تب اس نے سوزن کی آواز حلق میں سے نکال کر مالا کی سماعتوں کو بلاک کر دیا تھا۔ ٹارگٹ مشکل ضرور ہے پر ناممکن نہیں۔ میں چاہتی تو لمحوں میں کھیل کو ایک ہی چال کے ساتھ ختم کر سکتی تھی، مگر ایسی گیم کا مزہ ہی کیا جس میں مقابل کو بے خبری میں مار ڈالا جائے۔ وہ سوزن کی آواز میں بول رہی تھی، یوں کہ اندر کھڑی مالا کے قدموں تلے سے زمین کھسکتی چلی گئی تھی۔ مالا بیچاری کو خبر ہی کیا تھی؟ مون حسیب کو مردوں، عورتوں کے علاوہ جانوروں کی آوازیں نکالنے میں بھی بلا کی مہارت حاصل تھی۔ پھر اس نے آفاق کی مردانہ آواز میں ٹارگٹ تو اچیو کرنا ہی ہے بول کر مالا کو اور بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ مالا کی نفسیات بخوبی سمجھ رہی تھی، وہ اس کی کیفیات بھی سمجھ رہی تھی۔ دو مخلص لوگوں کی اتنی بڑی غداری کو سہنا آسان نہیں تھا، مگر مالا بیچاری سہنے پر مجبور تھی، اور اس بات کا ذکر بھی کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر مون حسیب مالا علی عیسیٰ کو ایک دوراہے پر لے آئی تھی۔ نیکسٹ سٹیپ کم از کم مالا کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ پروفیسر اب بہت احتیاط کے ساتھ مہرے چل رہا تھا۔ اس دفعہ نینی کو سخت قسم کی ٹریننگ دی گئی تھی، کیونکہ نینی پہ منحصر تھا کہ وہ مالا کو کس حد تک خوف کی انتہا پہ لے جا سکتی تھی۔ اس دفعہ پروفیسر نے مون کے بجائے عیسیٰ کے گھر ڈیزی کو بھیجا تھا۔ ڈیزی کے لیے پر اسرار سا ڈریس بنوایا گیا تھا، پھر اس کا بڑا خوفناک سا میک اپ کروایا گیا تھا، یعنی اس کا چہرہ میک اپ کی سفید تہوں میں چھپا دیا گیا۔ نینی کو فل بریفنگ دی گئی تھی۔ اب نینی کی ایکٹنگ پر منحصر تھا کہ وہ حقیقت کے رنگ کیسے بھرتی ہے۔ ٹائمنگ کا نینی نے فون پر بتا دیا تھا۔ سو جب ڈیزی مالا کو ڈرانے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تب مالا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے سلام پھیرا تو ایک اجنبی صورت کو دیکھ کر چیخ پڑی۔ اس دوران نینی کی کامیاب ایکٹنگ نے مالا کو خوف و ہراس کی آخری سطح پر پہنچا دیا تھا، یعنی مالا کو یقین آ چکا تھا کہ اس گھر میں واقعی کوئی آسیب موجود ہے۔ تب پاپا اور عیسیٰ بھی بے انتہا پریشان تھے، اور مون کو کسی کی پریشانی کا قطعاً کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ اپنی نفرت، ضد اور انتقام میں ان دنوں اندھی ہو چکی تھی۔ اسے نہ باپ کی صورت نظر آتی تھی اور نہ بھائی کی محبت نظر آتی تھی۔ مالا کے ان دنوں کچھ اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے تھے، جن میں ایک میکس وان بھی شامل تھا۔ میکس فطرتاً اچھا لڑکا تھا اور سوزن کے لیے دل میں نرم جذبات رکھتا تھا۔ چونکہ میکس نے پروفیسر کے لیے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، سو وہ بیدی نونگ سے نکالا گیا۔ اب کسی مقامی اسکول میں ڈچ کے علاوہ ایک دو اور سبجیکٹ پڑھا رہا تھا۔ اسی اسکول میں میکس کی مالا کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں مون کو میکس پہ بڑا غصہ تھا۔ وہ اس کے دشمنوں سے دوستانے جو جوڑ رہا تھا۔ پروفیسر کو بھی اطلاع مل چکی تھی اور وہ مون کو کول ڈاؤن رہنے کی تلقین کرتا تھا۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر میکس کو مہرا بنا رہے تھے۔ میکس کی برتھ ڈے پارٹی نے جیسے راہیں مزید آسان کر دی تھیں۔ مون کو لگتا تھا قدرت اس پہ مہربان ہے، حالانکہ مون کا اصل امتحان تو اب شروع ہو رہا تھا۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہوئے وہ بڑی مسرور اور شاد تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس گڑھے میں اندھا دھند چلتے ہوئے اگر وہ خود بھی گر پڑتی تب۔ میکس کی برتھ ڈے پارٹی نے جیسے مون کے لیے کچھ اور آسانیاں کر دی تھیں۔ اسے میکس نے انوائٹ کیا تھا اور یقیناً آفاق، مالا اور کچھ مزید لوگوں کو بھی بلایا تھا۔ اب مون صرف یہ چاہتی تھی کہ مہمانوں کے جمع ہونے سے پہلے وہ اپنا کام تمام کر لے۔ اس کے لیے زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ سب سے پہلے میکس کے فلیٹ پہ پہنچ گئی تھی اور اسے قوی امید تھی کہ مالا دوسرے نمبر پر آنے والی مہمان ہوگی۔ اس کا یہ یقین قائم رہا تھا۔ مالا اس کے اندازوں سے بھی پہلے پہنچ چکی تھی۔ اب مون کا کام شروع ہونے والا تھا۔ وہ مالا کے ڈرائنگ روم تک آنے سے پہلے اپنی تیسری بڑی صلاحیت کا بڑا ہی بھرپور استعمال کر رہی تھی۔ اس نے آوازوں کے بدلنے، بولنے، ہنسنے اور نقل اتارنے پر بڑی ریسرچ کی تھی۔ اس کی یہ صلاحیت بقول پروفیسر کے پورے جرمنی میں کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ پہلے آوازوں کی بنبناہٹ شروع کی گئی تھی، پھر مون نے وقفے وقفے سے سوزن اور آفاق کی آوازیں حلق میں سے نکالی تھیں۔ ٹارگٹ کامیابی کے آخری مراحل میں ہے، بس ایک جھٹکے میں کہانی کا اینڈ ہو جائے گا۔ اس فلم کی پروڈیوسر مون حسیب ہے۔
مون نے سب سے پہلے اپنے مخصوص لہجے میں بات کا آغاز کر کے باہر کھڑی مالا کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ پھر کچھ توقف کے بعد آفاق کی آواز نکالنے لگی تھی۔ اس فلم کا ڈائریکٹر آفاق یعنی کہ میں ہوں۔ علی عیسیٰ کی آستین میں آرام فرمانے والا ڈیش ڈیش اور ڈیش۔ وہ آفاق کی طرح کہا نہیں لگا سکتی تھی، مگر اس نے ایسی کوشش ضرور کی تھی۔ لمحے بھر کی مدت گزرنے کے بعد سوزن بول رہی تھی۔ مون کے لیے سوزن کی آواز اور لہجے کی نقل اتارنا ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ مالا کو لمحہ بلمحہ الیکٹرک شاکس لگا رہی تھی۔ اور میں فلم کے کاسٹ کا اہم حصہ ہوں۔ اس فلم کا نام ترک وفا ہے۔ یہ فلم علی عیسیٰ اور مالا کی کہانی پر مبنی ہے۔ اس کا اسکرپٹ مون حسیب نے لکھا ہے اور اسے پروڈیوس بھی مون حسیب نے کیا ہے، جبکہ ہم کہانی کے اہم ترین کیریکٹرز ہیں اور ایکٹنگ میں کمال کا فن رکھتے ہیں۔ سوزن نے اپنی بات مکمل کر دی تھی، یعنی مون اب مزید کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اگرچہ وہ ایک کامیاب نقال تھی، مگر پھر بھی دل میں ذرا سے خدشے ضرور لہرا رہے تھے۔ حالانکہ اسے تو اب بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مالا علی عیسیٰ، سوزن اور آفاق سے عمر بھر کے لیے بدگمان ہو چکی تھی۔ وہ ان دو لوگوں کی کبھی زندگی بھر صورت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مون حسیب کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ وہ ان دو لوگوں سے مالا کو عمر بھر کے لیے بدظن کر چکی تھی۔ سوزن کو علی عیسیٰ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ حالانکہ سوزن نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اسے مون نے اپنا معمول بنا کر ہپنوٹائز کیا تھا، اور معمول کے پاس اگر کاپی پینسل ہو تو وہ فوری طور پر ملنے والے پیغام کو لکھ لیتا ہے، ورنہ بعد میں اسے بھول جاتا ہے۔ اب سوزن بیچاری تو سچی تھی، وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی کہ وہ گفٹ اس نے مالا کو نہیں بھیجا، مگر مالا اس کے جھوٹ کو سن کر نیم پاگل ہو گئی تھی۔ علی عیسیٰ مالا کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر سوزن پہ چڑھ دوڑا تھا۔ اس نے سوزن کو گھر سے نکال دیا تھا، حالانکہ بعد میں اسے بہت افسوس ہوا تھا، خصوصی طور پر سوزن کے وہ آخری الفاظ اسے کبھی نہیں بھولے تھے۔ مقدس انجیل کی قسم، یہ لڑکی خسارہ اٹھانے والی ہے، اسے انسانوں کی پہچان ہی نہیں۔ سوزن کے یہ الفاظ مالا کو بھی کبھی نہیں بھولے تھے۔ آخر سوزن نے ایسے الفاظ کیوں بولے تھے؟ وہ اتنی جھوٹی، مکار اور عیار ہونے کے باوجود بھی اتنی سچی کیوں نظر آتی تھی؟ مالا کی آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں تھا۔ رویا رویا چہرہ، پھولے گالوں پر پھسلتے آنسو اور توہین کی شدت سے سرخ پڑتی آنکھیں۔ اسے عیسیٰ کے گھر سے نکالنے پر بہت دکھ اور غصہ تھا۔ عیسیٰ نے تب سوچ لیا تھا کہ وہ سوزن سے جلد معذرت کر لے گا، مگر پھر اپنی پریشانیوں میں الجھ کے رہ گیا۔ پھر ایک روز عیسیٰ کے گھر بڑی خوشگوار تقریب میں مون کو اپنی چھپی ہوئی تمام صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ لوگ یہاں برج کھیل رہے تھے، اور برج کھیلنے سے پہلے عیسیٰ نے جو مون کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا، اس قصیدے کو سن کر مون کی گردن میں سریا فٹ ہو گیا تھا۔ وہ جیسے لمحے بھر میں ان سب بیٹھے لوگوں میں بہت اونچی، بہت بلند ہو گئی تھی۔ باقی سب اس کے نزدیک بہت بونے اور چھوٹے تھے۔ پھر اسے اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل گیا۔ یہ لوگ برج کھیلنا چاہ رہے تھے۔ کھیل برج کا ہو یا کارڈز کا، مون کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، اگرچہ مقابل ڈاکٹر ابوبکر ہی کیوں نہ ہو۔ ٹیلی پیتھی کا علم سیکھنے کے دوران اس نے کارڈز کے استعمال کا طریقہ بخوبی سیکھ لیا تھا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے پروفیسر اور مشہور ٹیلی پیتھسٹ گارڈ مرفی نے ٹیلی پیتھی کے تجربات کے لیے ٹیلی کارڈ کے استعمال کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اور مون جیسے کئی لوگوں نے ان تجربات سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ اب ٹیلی کارڈ ہوتے یا تاش کے پتے، مون کے سامنے کسی کو ٹھہرا نہیں سکتے تھے۔ وہ مات پر مات دے سکتی تھی، جس طرح اس نے ابوبکر کو مات دی تھی۔ پھر جب کوئز مقابلہ شروع ہوا، تب مون کے لیے اصل پریشانی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ اتنے لوگوں میں اکیلی ہیرا کو کیسے ہپنوٹائز کرتی؟ بس لمحے بھر کی دیر میں اس کا ذہن مختلف راہیں خود بخود ڈھونڈتا گیا تھا۔ اس نے مقابلے کے آغاز سے لے کر مقابلے کے اختتام تک 10 سوالوں کو ٹیلی کارڈ سمجھ کر ہیرا کے شعور لاشعور سے کھوج نکالا تھا۔ اگرچہ ان 10 سوالوں میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور نہ ہی کوئی اور ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، تاہم ڈاکٹر ابوبکر کو مون پر شک ضرور ہو گیا تھا۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھا اور وہ جان گیا تھا کہ مون نے اس کی بیوی کو کچھ لمحوں کے لیے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ تاہم ابوبکر کے لیے مقام حیرت یہ تھا کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھسٹ اتنی آسانی اور کم مدت میں کسی کو میسمرائز نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مون کے پاس یہ صلاحیت تھی تو وہ واقعی ایک باکمال لڑکی تھی، مگر اس نے اپنی اتنی اعلیٰ صلاحیت کو دھوکے اور منافقت میں استعمال کر لیا تھا۔ گیم جیتنے کے لیے اس نے رولز کے خلاف دھوکے سے کام لیا تھا۔ اسی طرح کی دھوکہ دہی
سے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پھر کیا یہ درست عمل تھا کسی کو دھوکہ دے کر فاتح بننا، منافقت، فریب اور مکاری کے ساتھ جیتنا؟ ڈاکٹر ابو بکر جیسے لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ مالا نے ہیرا پہ مصنوعی نیند چند سیکنڈ کے لیے طاری کی تھی، پھر اسے ہلکے سے اشارے کے ساتھ جگا بھی دیا تھا، مگر ڈاکٹر ابو بکر جیسے سن ہو گیا تھا۔ مون حسیب یقیناً ایک با کمال لڑکی تھی، مگر اس دھوکے کے بعد ابو بکر کے لیے یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ مون حسیب اپنے علم سے با مقصد کام لے رہی ہے یا ایسا ہوتا ہرگز نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ اگر چھوٹی سی گیم کے دوران دھوکہ دے کر جیت سکتی تھی تو پھر زندگی کی بڑی بازی میں بھی دھوکے، فریب اور بے ایمانی کے ساتھ فاتح عالم بن سکتی تھی۔ یعنی وہ اپنے علم کا غلط استعمال کر رہی تھی اور اس بات سے مکمل بے خبر تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے کر اتنے لوگوں کے بیچ میں کسی بندے کو منفرد بناتا ہے تو اس کی سرکشی کو دیکھ کر اپنی عطا کی صلاحیت کو واپس بھی چھین لیتا ہے۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھا اور مون کے اندر تک جیسے اتر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ مون حسیب اپنی فطرت پہ پیدا ہونے والا ایک نایاب قسم کا ہیرا ہے جو اپنی ہی نادانی اور کم فہمی کے باعث گریفائٹ میں بدل گئی تھی۔ اس کی سرکشی، خود پسندی، غرور اور تکبر نے اسے گریفائٹ بنا دیا تھا، مگر مون حسیب خود یہ حقیقت سمجھ نہیں پا رہی تھی اور اسی ناسمجھی کے عالم میں وہ مالا کی زندگی میں بے ترتیبی بھر رہی تھی۔ کبھی نینی سے کہہ کر عیسیٰ کے کپڑے جلا دیتی، کبھی سیکسی ٹائپ رسالے منگوا کر مالا کے گھر میں جگہ جگہ رکھوا دیتی۔ مون کا مقصد صرف اتنا تھا کہ عیسیٰ کے دل میں مالا کے خلاف پکی گرہ پڑ جائے، یہ کہ اس کی حیادار معصوم بیوی بھی یہاں کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ اس کے تمام مقاصد آہستہ آہستہ پورے ہو رہے تھے۔ مالا آفاق اور سوزن سے تو بدگمان ہو چکی تھی، اب ان سے کوئی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی اور مون چاہتی بھی یہی تھی۔ پھر آخری مرتبہ جب اس نے ڈیزی کو مالا کی طرف بھیجا، تب ڈیزی کے ایک ہلکے سے احمقانہ عمل کی بدولت مالا کا یقین آسیب وغیرہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ایک ہلکی سی کلی سے گھبرا کر ڈیزی الٹے قدموں بھاگ گئی تھی۔ شاید اسے وہم ہوا تھا کہ مالا اس کے نزدیک نہ آ جائے، ڈیزی کا گریبان نہ پکڑ لے۔ حالانکہ مون کو مالا سے اتنی جرأت کی امید ہرگز نہیں تھی، مگر اس دنیا میں بھلا کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ مون کے مشن کو نینی کے تعاون نے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ آخری واردات سے پہلے جب نینی نے مون کو گھر میں کیمرے نصب ہو جانے اور مالا کے ٹیپ ریکارڈر کی اطلاع دے کر ان دونوں چیزوں کو ناکام بنا دیا تھا، تو اس کے بدلے مون نے نینی کو چھوٹی سی کار اور چھوٹا سا ذاتی سٹور خرید دیا تھا۔ اب بس تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے تک کا انتظار تھا۔ اس کے بعد نینی روح پوش ہو جاتی، علی عیسیٰ کا گھر چھوڑ دیتی۔ پلاننگ مکمل تھی، کہیں بھی جھول نہیں تھا۔ وہ جلد کامیابی کا آخری زینہ طے کرنے والی تھی۔ علی عیسیٰ اور مالا دونوں آفاق اور سوزن سے بدگمان ہو چکے تھے اور مالا کسی بھی وقت آفاق کو گھر سے نکال دینے والے فیصلے کی منتظر تھی۔ اس دن مارکیٹ سے آنے کے بعد مالا نے پھولوں کے جھنڈ کے پاس آفاق کو بیٹھے دیکھا تھا۔ ہلکی سی سرسراہٹ کے بعد کسی نے او میرے مالک کہا تھا، پھر جیسے آفاق گھاس میں سے کوئی نوکیلی چیز دریافت کرتا شاکڈ تھا۔ مالا نے گردن کا رخ بدل کر دیکھا، اسے آفاق کی جیکٹ نظر آ گئی تھی۔ اب آفاق عجلت میں او میرے مالک بولتا، کوئی نوکیلی چیز اٹھا کر بیگ میں رکھتا اٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے جاتے جاتے مالا کو جتا دیا تھا، عیسیٰ کو مجھے گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں، میں خود تم لوگوں کا گھر چھوڑ دوں گا، مگر اس سے پہلے تمام سچائی علی عیسیٰ کو کھول کھول کر بتا کے جاؤں گا۔ آفاق کے یہ الفاظ بھی مالا کے دل پر لگا زنگ نہیں اتار سکے تھے۔ وہ علی عیسیٰ کو آفاق کے کرتوت بتا چکی تھی۔ اب عیسیٰ آفاق کے نکاح تک کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ نکاح کی شام بھی آ گئی اور اس کے بعد وہ سب ہو گیا جس کا تصور اب بھی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیتا۔ علی عیسیٰ اور آفاق کے درمیان ڈرائنگ روم میں کیا بات ہوئی تھی؟ آفاق نے عیسیٰ کو کیا دکھایا تھا؟ پھولوں کے جھنڈ میں گھاس کے اندر سے اسے کون سی ایسی چیز ملی تھی جسے آفاق نے اپنے لیدر بیگ میں محفوظ کر لیا تھا؟ جیسے ساری حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ آفاق دھاڑ دھاڑ کر بول رہا تھا، جیسے اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں اور غصے کی زیادتی سے اس کی شریان پھٹنے کے قریب تھی۔ عیسیٰ کی حالت بھی آفاق سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس رات بڑے زوروں کا طوفان آیا تھا، آندھی کے تیز جھکڑ جیسے سب کچھ اڑائے جا رہے تھے۔ آج کی رات علی عیسیٰ پہ بہت بھاری تھی، آج کی رات آفاق پر بھی بہت بھاری تھی۔ جانے لمحوں کے کھیل میں کیا ہونے والا تھا؟ مالا کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا رہا، خوف اسے تھر تھراتا رہا اور رشتوں کے بندھن ٹوٹتے رہے۔
آفاق کو لہولہان کرتا عیسیٰ اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور آفاق جیسے چیخ چیخ کے اسے بتا رہا تھا، تو اس جادوگرنی کی گردن دبوچ، وہی تو ہے تیری آستین کی سپولن، اپنی بہن سے پوچھ۔ آفاق جانے کیسی کیسی سچائیوں کو بے نقاب کرنا چاہ رہا تھا، مگر علی عیسیٰ وہ اپنی بہن کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ آفاق کا منہ توڑ رہا تھا، اسے گھونسے مکے لاتے مار رہا تھا۔ آفاق وہ پہلا دلہا تھا جو اپنی شادی کی رات انتہائی زخمی حالت کے ساتھ بمبوڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا اور علی عیسیٰ اسے مار دینا چاہتا تھا۔ پھیر لیا تو نے اپنی گندی زبان سے اس کا نام، اب تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عیسیٰ کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ یہ اس کا دوست آفاق تھا جس پر اس نے ترس کھایا، اسے اجنبی ملک میں سہارا دیا، مدد کی، گھر میں جگہ دی، اور وہی اس کا گھر تباہ کرنا چاہ رہا تھا۔ عیسیٰ کے گھر میں فحش رسائل منگواتا، مالا کو خوف زدہ کرتا اور مون سے اسے بدزن کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اس غدار، لالچی اور بد فطرت انسان کو قتل کر دینا چاہتا تھا جو اپنے لیدر بیگ میں سے مون کا کراؤن نکال کر اس کے منہ پہ مار رہا تھا۔ تمہاری بہن ایک بہت بڑی ٹیلی پیتھسٹ ہے، وہ غلط اور ناجائز کام کرتی ہے، بدی کی راہ میں بھٹک رہی ہے، پروفیسر بشر کی انگلیوں پہ ناچتی ہے، اسی پروفیسر کی خاطر غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کر کے کروڑوں ڈالر پروفیسر کو کما کے دے رہی ہے۔ وہ لوگوں پہ اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے، انسانوں کے ذہنوں پر حکومت کرنا چاہتی ہے، جائز ناجائز کام کرنے سے ڈرتی نہیں اور کسی ذی شاہ سے محبت بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمہاری بیوی مالا سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ تمہارا گھر برباد کر دینا چاہتی ہے، تمہاری غیر موجودگی میں اسے خوف زدہ کرنے آتی ہے۔ یہ اس رات مون کے سر سے کراؤن پھولوں کے جھنڈ کے پاس گرا تھا، جسے میں نے بڑی تحقیق، کوشش اور کھوج کے بعد اٹھا لیا ہے۔ میرے پاس اس سے بڑا ثبوت بھی ہے۔ یہ تمہاری ملازمہ نینی مون کے اشاروں پہ ناچتی ہے، اور مون تم دونوں کے بیچ۔ آفاق کی ہر بات ادھوری رہ گئی تھی۔ عیسیٰ نے ٹریگر دبا دیا تھا اور چاچو کی بھیانک چیخ سنائی دی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول ترک وفا۔ مجھے تو ابھی تک کا ناول بہت پسند آیا، یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آ رہا ہوگا۔ کل اس کا میگا لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگا۔ ابھی تک کی آپ کی کیا رائے ہے ناول کے متعلق؟ کیا لگتا ہے کیا عیسیٰ اور مالا، جیسا کہ ناول کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ الگ ہو گئے ہیں، میری سکس سینس کہتی ہے کہ یہ لوگ الگ نہیں ہوئے ہوں گے۔ سٹوری میں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے رہے ہیں، مالا اور نہیں اس کا مون کا اور ذی شاہ کا کیا فیوچر ہوگا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تکا مار لو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پازیٹیو ہوگا سب کچھ، اور مالا اور عیسیٰ کی لائف میں بھی ٹوسٹ آئے گا، جیسا کہ پریٹینڈ کیا گیا تھا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ باقی آپ لوگ اپنا بتائیے گا۔ میں نے ویسے پڑھا نہیں ہے، میں نے آخری لائن بس یہ پڑھی تھی اس ناول کی کہ ایسا لگا کہ ہیپی اینڈنگ ہے، لیکن کسی کی لائف کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ میں نے پڑھا نہیں نا، کہ میرا سسپینس خراب ہو جائے گا نا، میرا مزہ خراب ہو جائے گا، اس لیے میں خود بھی نہیں پڑھتی ناولس کو پہلے۔ تو مل کے پڑھیں گے اس کا میگا لاسٹ ایپیسوڈ، کل آپ سب کو سناؤں گی۔ باقی میری کاوش کو، میری کوشش کو سراہتے ہوئے، اتنا لانگ ناول بیچ میں 3 گھنٹے کے ایپیسوڈز دیے ہیں، 2، 2.5، 3، 3.5 گھنٹے کے ناولز آپ کو ایپیسوڈز دیتی رہی ہوں، تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.